اگلے دن وہ دوستوں کے ساتھ ایسا نکلا کہ رات کے 9 بجے اسے گھر واپس آنے کا خیال آیا۔ وہ جب پورچ میں بائک کھڑی کر کے حال میں آیا تو آغا ہاشم کو کچھ پریشان سا حال میں بیٹھے پایا، جو کسی گہری فکر میں مبتلا تھے۔ کیا بات ہے آغا جان، کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے ان کے پاس ٹک گیا۔ تمہارا نمبر کیوں آف جا رہا ہے؟ آف تو نہیں تھا، آؤٹ آف کوریج ہوگا شاید۔ وہ موبائل پاکٹ سے نکالتا ہوا کہنے لگا۔ تمہیں خبر ہے تمہاری بیوی کہاں ہے؟ اس وقت آغا ہاشم اصل بات پر آئے تھے۔ اس کی خبر نہیں رکھتا میں، وہ لاپرواہی سے بولتا۔ آغا ہاشم کو غصہ دلا گیا۔ تو کس کی رکھتے ہو؟ بیوی ہے تمہاری، وہ تمہارا حق بنتا کہ اس کی خبر رکھو کہ اس وقت کہاں ہے۔ صبح سے گئی ہوئی ہے، ابھی تک واپسی نہیں اس کی۔ اپنی عزیز ترین ماں کے پاس گئی ہوگی۔ آپ کیوں فکرمند ہو رہے ہیں؟ بچی تو نہیں، وہ 25 سال کی میچور لڑکی ہے۔ ویسے بھی میری گاڑی پورچ میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ آفندی ہاؤس سے بھاگ کر نہیں گئی، واپس یہی آئے گی۔ اس کا لہجہ کچھ طنزیہ اور تمسخر اڑاتا تھا، جس پر آغا ہاشم نے اسے زبردست گھور یون سے نوازا۔ لڑکے، تم میری بات کو سیریس کیوں نہیں لے رہے ہو؟ وہ صبح سے گئی ہے بغیر کسی کو بتائے، اور اب رات کے 9 بج گئے۔ بات پریشانی والی ہے۔ آخر کہاں ہے وہ اس وقت؟ اوپر سے موسم بھی خراب ہو چکا ہے، بارش کا امکان ہے۔ ان کے لہجے میں فکر تھی۔ کیا پتہ اس کا اپنی مما کے پاس رہنے کا ارادہ ہو۔ میرے پاس کون سا اس کا موبائل نمبر ہے جو میں کال کر کے پوچھ لوں؟ اب کی بار وہ کچھ سنجیدہ ہوا۔ تو نمبر رکھنا چاہیے تھا، مجھے بھی اس کا نمبر لینا یاد نہیں رہا۔ کیا ان کے وکیل کو کال کر کے اس کا نمبر لوں؟ آغا ہاشم کے دماغ میں خیال میں آیا، جس پر انہوں نے فوری عمل کیا، اور پھر 3 منٹ بعد ہی انہوں نے فاضیہ کے وکیل سے نمبر لے لیا تھا۔ کال کرو۔ ان کے حکم پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے موبائل سے اس کا نمبر ڈائل کر کے آغا ہاشم کو موبائل پکڑا گیا۔ ہیلو فاضیہ بیٹا۔ دوسری طرف ہیلو بولنے پر آغا ہاشم بولے۔ وہ ان کو پہچان چکی تھی، حالانکہ نمبر انجان تھا۔ کہاں ہو تم؟ رات ہو گئی ہے، موسم خراب ہے، ہم پریشان ہو رہے تھے۔ میں شاپنگ کے بعد گھر آ گئی تھی، اس وقت مما کے پاس ہوں، بس نکلنے لگی ہوں۔ وہ ان کی پریشانی بھانپتے نرمی سے بتا گئی، اور پاس بیٹھی ہرا بیگم کڑھ کر رہ گئی۔ اوکے جلدی آ جاؤ، وہ کہتے ہوئے کال بند کرتے نائل کو پکڑا گئے۔ اب آپ کی تسلی ہوگی ہے، چلیں اپنے روم میں چلے۔ نائل کے اٹھنے پر وہ بھی اٹھ گئے۔ نائل کو کمرے میں آئے گھنٹہ ہو چلا تھا، مگر فاضیہ ابھی تک گھر نہیں آئی تھی، اور نائل کو جس چیز نے پریشان کیا تھا وہ تھا باہر زور سے برستی بارش۔ شاید ادھر ہی رک گئی ہو، نائل نے کہتے ہوئے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ موبائل پر بجتی ٹون پر وہ موبائل پکڑ کر نمبر دیکھنے لگا جہاں آغا جان لکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بھی پریشان ہوں گے۔ اسے کال کرو، گھنٹہ ہو گیا ہے، وہاں رکنے کا ارادہ ہے تو بتا دے، ویسے بھی تیز بارش میں نہیں آئے تو بہتر ہے۔ جی میں کال کرتا ہوں۔ نائل نے ان کی کال بند کر کے اس نمبر پر کال کی جس پر آغا ہاشم تھوڑی دیر پہلے بات کر چکے تھے۔ جی میں گھر کے راستے میں ہی ہوں، مگر گاڑی چل نہیں رہی، پتہ نہیں خراب ہو گئی ہے یا کچھ، اور بارش بھی تیز ہے، اس لیے میں باہر نکلی نہیں ہوں۔ نائل کے کچھ بولنے سے پہلے ہی فاضیہ کی پریشان آواز کانوں میں پڑی تھی۔ اسے یہ تھا۔ دوسری طرف آغا ہاشم تھے۔ مجھے لوکیشن بتاؤ، میں آ رہا ہوں، نائل اٹھتے ہوئے بولا، جس پر دوسری طرف فاضیہ ایک پل کو چپ ہوئی تھی، مگر گرجتی برستی بارش کو دیکھ کر وہ اسے لوکیشن بتا گئی۔ نائل نے عمر سے اس کی گاڑی کی چابی لی اور مختصر آغا ہاشم کو سچویشن بتا کر چلا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اس کے پاس پہنچا تھا، جو گاڑی کو لاک کیے اس طوفانی رات میں یقیناً خیریت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ نائل کو اس کا خوفزدہ چہرہ دیکھ کر ہنسی تو آئی، مگر سچویشن کا اندازہ کرتا وہ ڈور ناک کرنے لگا۔ فاضیہ نے اسے دیکھ کر بے اختیار سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ اس آدھے گھنٹے میں جتنی خوفزدہ تھی، اس کا اندازہ بس وہی لگا سکتی تھی، کیونکہ یہ راستہ رات کے اس پہر اور بارش کی وجہ سے کچھ سنسان تھا۔ باہر آ، نائل نے اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ اپنے شاپنگ بیگز سنبھالتی باہر نکلی تھی اور تیز بارش سے بچنے کے لیے بھاگتی ہوئی گاڑی کے پاس آئی تھی۔ نائل نے شاپنگ بیگز اس کے ہاتھ سے پکڑ کر پچھلی سیٹ پر رکھے اور اس کے لیے فرنٹ ڈور اوپن کیا۔ فاضیہ کے بیٹھنے پر وہ اپنی گاڑی کی طرف آیا۔ فاضیہ نے اپنے گیلے بالوں کو ہاتھ سے جھاڑا اور دوپٹے کو ٹھیک کرتی نائل کی طرف دیکھنے لگی، جو سکائے پولو شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں گاڑی کے بونٹ پر جھکا ہوا تھا۔ تیز بارش اسے بھگو چکی تھی، مگر وہ بے نیاز گاڑی سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ فاضیہ نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا، جو اسے پہلے سے کافی الگ لگا تھا۔ شاید دیکھنے کا انداز بدلا تھا کہ پہلے اس کو دیکھنا غصہ دلاتا تھا، مگر اب اسے دیکھنا اچھا لگا تھا۔
بلکہ نائل ابراہیم بارش میں بھیگتا ہوا اس کی آواز پر اس کے پاس پہنچنے والا فاضیہ کو اچھا لگا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش تھی کہ نائل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو مکمل اس کی طرف ہی متوجہ تھی۔ نائل نے ابرو چکا کر جیسے وجہ جاننی چاہی تھی، مگر وہ کمال بے نیازی سے تکتی رہی تھی۔ نائل اسے اگنور کرتا گاڑی کو لاک لگا کر آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی کا انجن کچھ مسئلہ کر رہا ہے، اب گاڑی یہی چھوڑنی پڑے گی۔ وہ اس سے بولتا موبائل سے ڈرائیور کو کال کرنے لگا اور بارش کے رکنے کے بعد اسے گاڑی واپس لے جانے کا کہہ کر کال بند کر گیا۔ جب اس طرح کے خراب موسم میں گاڑی خراب ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فاضیہ نے سوال کیا تھا۔ کم از کم ایسے ہاتھ پا ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھنا چاہیے، کسی کو کال کر لیتی اپنے گھر یا ڈرائیور کو۔ نائل کے کہنے پر وہ چپ ہو گئی، واقعی اس نے کال کرنے کا سوچا ہی نہیں تھا، وہ تو اچانک نائل نے کال کر دی تھی۔ مجھے کسی کا احسان لینے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تڑق کو بولتی، شاید یہ بھول چکی تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے اسے دیکھ کر ہی اس شکر ادا کیا تھا اور اس کا احسان لے کر ہی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ بہت اچھی بات ہے، کسی کا احسان لینے سے بہتر ہے کہ رات کے اس پہر طوفانی بارش میں اکیلے گاڑی میں بیٹھ کر کسی چور ڈاکو کا انتظار کیا جائے تاکہ دونوں مل کر بارش کو انجوائے کر سکیں۔ نائل نے بھرپور طنز کیا، فاضیہ نے بے ساختہ جھرجھری لی تھی۔ ویسے ابھی بھی اتنی دیر نہیں ہوئی، کہو تو چھوڑ آؤں واپس اسی گاڑی میں؟ نائل نے ڈرائیونگ سے نظریں ہٹا کر اس پر مرکوز کی۔ یہ مت بھولو کہ یہاں تمہیں آغا جی نے بھیجا ہے اور یقیناً تم ان کی ناراضگی والا کوئی کام نہیں کرو گے۔ وہ کمزور لہجے میں بولتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ وہ اسے بتا نہ سکا کہ وہ آغا جان کے کہنے پر نہیں بلکہ اس کی پریشان آواز کو سنتے بے ساختہ اس کے پاس آنے کو اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جب وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو ان کے انتظار میں اکیلے آغا ہاشم نہیں بلکہ ابراہیم آفندی، رخسار بیگم اور علیشہ بھی موجود تھے، اور فاضیہ بنا دیکھے ہی اندازہ لگا سکتی تھی کہ علیشہ اور رخسار بیگم کے سپاٹ چہروں پر کیا درد تھا۔ شکر ہے تم لوگ خیریت سے آ گئے، آغا ہاشم نے فاضیہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا آپ ڈرائیور کو ساتھ لے کر جایا کریں باہر، اگر کبھی اکیلے جانے کا موڈ بھی ہو تو ہمارے ساتھ رابطے میں رہا کرے۔ ابراہیم آفندی کے نرم لہجے پر وہ سر ہلا گئی تھی۔ اب جاؤ کمرے میں، نائل کپڑے بدلو جلدی سے۔ آغا ہاشم کے کہنے پر وہ سر ہلاتا ہوا کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ فاضیہ بھی اپنے شاپنگ بیگز سنبھالتی وہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں جانے لگی تھی کہ علیشہ کی آواز پر رکھی تھی۔ خالہ جانی، آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی جان بوجھ کر نائل کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کوئی جتنی بھی کوشش کر لے، میرا بیٹا اس طرح کی چالوں کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ رخسار بیگم نے بھی آگ اگلتی نگاہ سے دیکھا تھا۔ فی الحال تو ابھی میں نے ایسی کوشش ہی نہیں کی، مگر پھر بھی ایک بات بتاتی چلوں کہ نائل ابراہیم کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ چکا ہے، جس سے میرا اس پر حق ہے کہ میں چاہوں تو 1000 کام چھوڑ کر بھی میرے پیچھے آنے پر مجبور ہو جائے گا۔ فاضیہ ان دونوں کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھتی اپنے کمرے میں چلی آئی، جبکہ وہ دونوں پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ فاضیہ نے بیگز صوفے پر رکھے اور خود بھی صوفے پر لیٹنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ آج کا دن اس کے لیے کافی تھکا دینے والا ثابت ہوا تھا، بلکہ وہ ذہنی طور پر تھکی ہوئی تھی۔ ہرا بیگم سے ملاقات بھی کافی بڑی ثابت ہوئی تھی، کیونکہ ان کے سامنے اس نے آغا ہاشم کی تعریف کر دی تھی، جس پر انہوں نے کافی شور مچایا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے ان کو پرسکون کیا تھا، اور پھر اس کے بعد والی سچویشن، کیا میں ان لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھے ہوئے ہوں؟ کیا سچ میں مما کے مطابق میں یہاں سکون کے ساتھ رہ رہی ہوں؟ کیا میں اپنے مقصد سے ہٹ رہی ہوں؟ بہت سارے سوال اسے کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ وہ کھٹکے کی آواز پر سر جھٹک کر اس کی طرف دیکھنے لگی، جو بلیک ٹرازر میں ہی واش روم سے باہر نکل آیا تھا۔ فاضیہ اس کے سینے پر نگاہ ڈالتی جلدی سے نگاہوں کا زاویہ بدل گئی۔ تمہیں اس طرح کمرے میں گھومنے کا حق نہیں ہے، اسے ڈریسن کے سامنے بال بناتا دیکھ کر وہ جل کر بولی۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اپنے کمرے میں اس طرح نہیں گھوم سکتا؟ وہ شرٹ اٹھاتا پھر سے واپس رکھ گیا جیسے اسے چڑھانے کا ارادہ ہو۔ اب یہ کمرہ میرا بھی اتنا ہی ہے، اس لیے میں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی۔ وہ واش روم میں جاتے ہوئے اسے جتانا نہیں بھولی تھی۔ تمہاری اجازت مانگی کس نے ہے؟ وہ بھی جلانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ فاضیہ نے غصے سے دیکھا، مگر اسے بنا شرٹ کے دیکھ کر نظریں جھکانے پر مجبور ہوتی واش روم میں گھس گئی، جبکہ نائل نے مسکراتے لبوں کے ساتھ شرٹ پہن لی تھی۔ نائل پلیز چلو نہ، بہت مزہ آئے گا۔ فاضیہ کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جانے لگی کہ لاؤنج میں بیٹھے نائل اور علیشہ اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا گئے۔ علیشہ اس کے قریب بیٹھی پیار بھری منت کر رہی تھی، اور رخسار بیگم دونوں کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے کبھی اسلام آباد نہیں دیکھا، ابھی لاسٹ ائیر گئی تھی تم۔ نائل نے موبائل سے نظریں ہٹا کر کہا، جس پر وہ ایک ادا سے مسکرائی، اور اس کی یہ مسکراہٹ اور بات فاضیہ کو جلا کر راکھ کر گئی۔ مگر تمہارے ساتھ تو نہیں نہ گئی میں، کیا تم چاہتے ہو کہ شادی کے بعد جائیں ہم؟ شادی کے بعد تو میں تم لوگوں کو پیرس یا سوئٹزرلینڈ کے ٹکٹ گفٹ کروں گی۔
رخسار بیگم کے مسکراتے لہجے پر علیشہ خوشی سے چہکی تھی، جبکہ نائل بات کو اگنور کیا تھا۔ اس کے لیے تو شادی جلدی کرنی پڑے گی۔ علیشہ کی بات پر فاضیہ ان کی طرف چلی آئی تھی۔ صدف ایک کپ کافی وداؤٹ شوگر؟ فاضیہ نے رخسار بیگم کے آگے چائے رکھتی صدف سے کہا تھا، جو سر ہلا گئی۔ صدف پہلے میرے روم میں جاؤ، میرا ایک سوٹ پریس کر دو، مجھے آج نائل کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جانا ہے، اتنا حسین موسم ہوا ہے۔ علیشہ نے کچن کی طرف جاتی صدف کو روکا تھا۔ نائل نے نظریں اس کی طرف کیں، جس کے حسب معمول ناک نتنے پھول چکے تھے۔ نائل نے گہری سانس لیتے خود کو ایزی کیا، کیونکہ اب ایک مارکا تو ہونے والا تھا۔ پہلے صدف میرا کام کرے گی، ویسے بھی مہمان کو گھر کی مالکن سے زیادہ عزت تو ملنے سے رہی۔ فاضیہ مسکائی، وہ بھی اس گھر کی فرد ہے، بلکہ ہونے والی بہو ہے۔ رخسار بیگم بھانجی کی انسلٹ برداشت نہ کر سکے۔ ہونے والی ہے، نہ ہوئی تو نہیں، اس لیے آپ پہلے اس بہو پر توجہ دیں جو اس گھر میں رہ رہی ہے۔ وہ بہو جو 3 ماہ کے کنٹراکٹ پر آئی ہے، جس کے جانے میں 2 ماہ اور کچھ دن بچے ہیں، جو اس گھر میں بہو کے طور پر کسی کو بھی قبول نہیں ہے۔ علیشہ نے گہرا وار کیا تھا اور فاضیہ کو اتنی گہرائی سے ہی تڑپا گیا تھا۔ تمہاری جلن کا احساس ہے مجھے، مگر افسوس کہ اس بار تم اپنی خالہ کی طرح کامیاب نہیں ہو سکو گی، اور نہ ہی مجھ سے میرا شوہر میرا مقام چھین سکتی ہو، کیونکہ مجھے ہرا سمجھنے کی غلطی مت کرنا کہ میں تم لوگوں کی باتوں میں آ کر تم لوگوں کی چالاکیوں کو کامیاب ہونے دوں گی۔ ابراہیم کو شوہر مانا ہے تو جب تک چاہوں گی وہ میرا شوہر ہے۔ اس نے بھی آگے سے آگ لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور حیرت کی بات تھی کہ نائل اس بات سے محفوظ ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں، یہ تو مجھے پتا ہے کہ تم اپنی ماں سے بھی 2 نہیں 4 ہاتھ آگے ہو۔ تمہاری ماں نے کسی کا شوہر چھیننے کی کوشش کی تھی اور تم نے ایسا کر بھی دیا ہے۔ نائل علیشہ کا تھا جو تم نے چھینا ہے۔ رخسار بیگم کا لہجہ بہت غسیلہ اور تیز تھا۔ راحیلہ بیگم نے ان کو اشارے سے خاموش رہنے کا کہا تھا، مگر وہ نظر انداز کر گئی تھی۔ تکلیف ہو رہی ہے، میں بھی یہی تکلیف آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ آج سے 25 سال پہلے آپ نے میری ماں کو بھی یہی تکلیف دی تھی۔ آپ نے میری ماں کے ساتھ ناانصافی کی، ان کو ذلیل کیا۔ اپنے کمرے میں جاؤ۔ نائل نے غصے سے بھڑکتی فاضیہ کو روکنا چاہا تھا۔ نہیں نائل، آج اسے اپنی بھڑاس نکال لینے دو، آخر پتہ تو چلے کہ اس کی ڈائن ماں نے اس کے کان میں کون سے زہر بھر کر بھیجا ہے، جس نے اپنی کمینی چھپا کر اسے ہم سب کے خلاف کیا ہے۔ خبردار میری ماں کے خلاف ایک لفظ بھی بولا تو اس نے اپنی نہیں مگر آپ کی کمینی ضرور بتا کر بھیجا ہے کہ کیسے آپ نے میرے باپ کے ساتھ عشق لڑا کر میری ماں کو طلاق چٹا۔ نائل کا ہاتھ اٹھا تھا اور فاضیہ کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا، جہاں باقی سب فاضیہ کے الفاظ اور نائل کے ردعمل پر ساکت ہوئے تھے، وہی فاضیہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے تکتی رہ گئی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا فاضیہ ندیم کہ میری ماں کے خلاف اپنی زبان کو ایسے مت استعمال کرنا کہ مجھ سے برداشت کرنا مشکل ہو جائے۔ نائل کا لہجہ اگر آگ برساتا تھا تو آنکھوں میں بھی غصے کی شدت صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ ابراہیم آفندی جنہوں نے سب کاروائی دیکھی تھی، نائل کو باز رہنے کو آواز لگا گئے، جس نے مٹھیاں بھینچ کر جیسے خود کو کچھ غلط کہنے اور کرنے سے باز رکھا تھا۔ فاضیہ جھٹکے سے مڑی اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف گئی تھی۔ بہت غلط کیا تم نے نائل؟ راحیلہ بیگم کو جہاں فاضیہ کے الفاظ برے لگے تھے، وہی نائل کا ہاتھ اٹھانا بھی برا لگا تھا، مگر ان کی نسبت رخسار بیگم اور علیشہ کے سینوں میں جیسے ٹھنڈی پھوار برسی تھی۔ تم کب سے اتنے شدت پسند ہو گئے؟ عورت کے چند الفاظ برداشت نہ کر سکے۔ ابراہیم آفندی نے غصے سے لتاڑا، جس پر وہ شرمندہ ہوتا نظر چلا گیا۔ آپ میرے بیٹے کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اس لڑکی کی بات کو نہیں سنا جس نے کس قدر گھٹیا الفاظ استعمال کیے میرے بارے؟ رخسار بیگم بولے بنا نہ رہ سکے۔ خاموش رہو رخسار، ہم سب یہ پہلے سے جانتے تھے کہ فاضیہ اس گھر میں اگر آ رہی ہے تو ہمیں اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اس کی ماں اسے جو کچھ جیسے بھی بتائے گی وہ وہی ری ایکٹ کرے گی، اسے جو کچھ کہا گیا ہے اسے وہی سچ لگے گا۔ نہ اور نائل کو آغا جان نے اسی مقصد کے لیے ہی چنا تھا کہ یہ فاضیہ کو ساری سچائی سے آگاہ کرے، اسے بتائے کہ جھوٹا کون ہے سچا کون ہے۔ مگر افسوس، ابراہیم نے تعصب سے نائل کو دیکھا، جس نے لب بھینچ کر قدم باہر کی طرف بڑھائے کہ راستے میں کھڑے آغا ہاشم کو دیکھ کر رکا تھا، اور زندگی میں پہلی دفعہ وہ ان سے نظر چرانے پر مجبور ہوا تھا، جن کی نظروں میں شکوہ اسے صاف نظر آیا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان کے پاس سے گزر گیا۔ آپ نے سارا قصور میرے بیٹے کے سر پر ہی ڈال دیا، وہ اپنی ماں کے بارے میں غلط الفاظ کیسے سن سکتا ہے؟ رخسار بیگم نے نائل کا دفاع کیا تھا، جس پر ابراہیم آفندی نے ان پر ایک ناراض نظر ڈالی اور آغا ہاشم کی طرف بڑھ گئے۔ نائل نے بہت اچھا کیا، اسے اپنی اوقات دکھا دی۔ انکل کیوں نائل پر غصہ ہوئے؟ علیشہ کے کہنے پر رخسار بیگم فقط سر ہلاتی کسی سوچ میں گم ہوئی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔
جب اس نے گھر میں قدم رکھا حال میں کسی کو نہ پا کر وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف آیا، مگر اسے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب اس نے دروازے کو اندر سے بند پایا۔ نائل نے 2 دفعہ ہلکے سے ناک کیا مگر دوسری طرف سے کوئی ردعمل نہ آیا۔ یہ بھی دن آنے تھے نائل آفندی کہ تمہیں تمہارے کمرے سے آؤٹ کر دیا گیا۔ وہ بڑبڑایا، پھر 2 منٹ اور انتظار کرتا آخرکار کچن کی طرف آیا جہاں کیس باکس میں سے اپنے کمرے کی چابی ڈھونڈنے لگا، مگر راحیلہ بیگم کو کچن میں آتا دیکھ کر جلدی سے فریج کی طرف چلا گیا۔ کچھ چاہیے نائل؟ وہ پوچھنے لگے۔ نہیں آنی، مجھے بس پانی پینا تھا۔ وہ پانی کی بوتل نکال گیا۔ تم ڈنر پر بھی نہیں آئے، اپیا پریشان ہو رہی تھی، کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہے تھے۔ ابھی بھی تمہاری بائک کی آواز سن کر انہوں نے ہی مجھے بھیجا ہے، خود بھائی صاحب کی وجہ سے نہیں آئے۔ وہ کرسی پر ٹک گئی جس پر نائل نے پانی پیتے ہوئے سپاٹ نظروں سے فقط دیکھا تھا۔ کیا ناراض ہو؟ وہ اس کی خاموشی پر الجھن زدہ ہوئی۔ میں نے کیوں ناراض ہونا ہے؟ کسی سے، بس ویسے ہی آغا جان اور بابا جان کا فی الحال سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے پتا ہے میں نے غلط کیا، مگر اس کی بات مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ وہ بوتل فریج میں رکھتا ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہاں جانتی ہوں، میں سب ہی سمجھتے ہیں کہ تم نے غصے میں آ کر اس پر ہاتھ اٹھایا، اور آغا جان بھی یہی کہہ رہے تھے کہ فاضیہ نے غلط بات کی، مگر عقلمندی تو نائل نے بھی نہیں کی، اور میں بھی اس بات پر ہی متفق۔ وہ ذرا جذباتی ہے، ویسے اچھی لڑکی ہے، وہ شاید سمجھ رہی ہے کہ ایک زبان کا استعمال کر کے میں ان لوگوں کو تکلیف پہنچا لوں گی، اور یہی بات اس کی معصومیت کو ظاہر کرتی ہے، ورنہ اس کی ماں طرح شاطر ہوتی تو سب کو اپنی طرف مائل کر کے اندر اندر ہی سب کو کھائے جاتی۔ راحیلہ بیگم کے تجزیے پر وہ اپنے سر پر ہاتھ پھیرتا جیسے اپنی شرمندگی کو زائل کرنا چاہتا تھا۔ وہ کبھی بھی ان آدمیوں کو پسند نہیں کرتا تھا جو عورتوں پر ہاتھ اٹھا کر اپنی مردانگی دکھاتے تھے، مگر نہ جانے کیوں کیسے وہ آج برداشت نہ کر سکا تھا۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ ردا اور سمرہ 2 دفعہ گئی بلانے، مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ آغا جان پریشان تھے، مگر ابراہیم بھائی نے سمجھایا کہ جب اس کا غصہ اترے گا خود کھا لے گی یا نائل کھلا دے گا۔ میں کھانا نکالتی ہوں دونوں کے لیے، وہ کہتے ہوئے اٹھے، مگر نائل نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ آپ جا کر آرام کریں، آنی میں خود ہی لے لوں گا اگر ضرورت پڑی تو۔ کیا مطلب ضرورت پڑی؟ کیا بھوکا سونے کا ارادہ ہے؟ وہ تعجب سے کہہ اٹھے۔ نہیں فی الحال موڈ نہیں، اور فاضیہ تو سو گئی ہے، اب اٹھانا مناسب نہیں سمجھ رہا میں۔ نائل کے جھوٹ پر یقین کرتے وہ کچن سے نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد نائل نے کیس باکس سے اپنے روم کی چابی پکڑی اور اپنے روم کی طرف آیا۔ دروازہ کھول کر اس نے آہستہ سے ہی بند کیا اور ایک نظر اپنے کمرے میں دوڑائی جہاں وہ بیڈ پر کمبل تانے سوئی ہوئی تھی۔ نائل گہرا سانس بھرتا موبائل اور والٹ ٹیبل پر رکھتا واش روم میں گیا، وہاں سے فریش ہوتا۔ جب باہر آیا تو فاضیہ کو اٹھتے پایا جو یقیناً کھٹکے سے اٹھی تھی۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ نکلو باہر! وہ اس کی طرف کشن اچھالتی چیخی تھی۔ نائل نے کشن کو تھام کر صوفے پر رکھا تھا اور نظریں اس پر جمائے جس کی سرخ آنکھیں اس بات کی گواہ تھیں کہ رونے کا پروگرام کافی دیر تک چلتا رہا تھا۔ تم مجھے میرے ہی روم سے نکالنا چاہتی ہو؟ ہاں، کیونکہ اب یہ میرا روم ہے، اس لیے دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مجھے تمہارے اس خاندان سے، تمہاری مکارمہ سے اور تم سے نفرت ہے۔ تم سب کی شکلیں بھی میں دیکھنا نہیں چاہتی۔ آج سے 25 سال پہلے یہی کچھ میری ماں کے ساتھ کیا گیا۔ ان عورتوں نے میری ماں پر بہتان لگا کر پاپا سے طلاق دلوائی، وہ بھی زبردستی۔ وہی اب کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ خاندان ہے ہی ایسا۔ وہ اپنا سارا غبار نکال رہی تھی، اس لیے نائل بس خاموشی سے سنتا رہا۔ میں ہی غلط تھی، مجھے ماما نے روکا بھی تھا کہ ان لوگوں کے درمیان مت جاؤ، یہ کسی کے سگے نہیں، یہ ایسے ہی ڈستے ہیں، مگر میں نے ان کی بات نہیں مانی جس کی سزا اس صورت میں مجھے مل گئی ہے۔ اس نے اپنے دائیں گال پر بنے نشان کی طرف اشارہ کیا جس پر نائل نے لب بھینچ لیے۔ کیا مجھے بولنے کا موقع دو گی؟ وہ اس کے قریب آیا تھا جو اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے تھپڑ مارنے سے پہلے بھی کیا ایسے اجازت لی تھی؟ وہ طنز بولی۔ تم نے بات غلط کی تھی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ماما کے بارے میں کوئی غلط بات مت کرنا۔ تمہاری ماں میری ماں کے ساتھ غلط کر لے ٹھیک، میرے ساتھ غلط کرے ٹھیک، مگر میں ان کے بارے میں کچھ نہ کہوں۔ میں نے کون سا کوئی جھوٹ بولا تھا؟ تمہاری ماں کی اصلیت ہی۔ بس خاموش۔ نائل نے اس کی بدتمیزی کو تحمل سے اپنے حلق سے اتارا تھا۔ میری آواز کو روک کر کیا تم اپنی ماں کے کرتوت تم؟ نائل نے آگے بڑھتے ہوئے سختی سے اس کے منہ پر ہاتھ جما کر اسے کچھ فضول گوئی سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ فاضیہ نے اپنے منہ پر رکھے اس کے ہاتھ کو پیچھے کرنے کی تگ و دو کی، مگر بے صوت، کیونکہ نائل اس کے دونوں ہاتھ اپنے قابو میں کر چکا تھا۔ اس کشمکش میں دونوں ایک دوسرے کے انتہائی قریب آ چکے تھے۔ تمہاری یہ زبان ہی اس طرح کا قدم اٹھانے پر مجبور کر دیتی ہے، ورنہ مجھے وہ مرد زہر لگتے ہیں جو بیوی پر ہاتھ اٹھائے، مگر تم نے مجھے نہ صرف مجبور کیا بلکہ بابا آغا جان اور آنی کی نظروں میں بھی شرمندہ کروایا۔
نائل کے کہنے پر وہ تلملائی اور اس کا ہاتھ پیچھے کرنے کے لیے اس کی گرفت میں پھڑکنے لگی جو بلاشبہ اس سے زیادہ طاقتور تھا۔ یقین کرو یون خاموش بہت اچھی لگ رہی ہو۔ نائل نے مسکراتے ہوئے اس کی بے بسی کو دیکھا جو اس کی گرفت میں مچھلی کی طرح مچل رہی تھی۔ اچھا سوری، مجھے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اب تم بھی سوری کرو کہ تمہیں مما کے بارے ایسے بولنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ نائل نے اس کے منہ سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا مگر اس کے ہاتھ ابھی بھی آزاد نہیں کیے تھے۔ سوری مانگتی ہے؟ میری جوتی، میرے ہاتھ چھوڑو نائل ورنہ کاٹ لوں گی تمہیں، وہ غصے سے چبا کر بولی۔ نائل نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا تھا، اگر وہ جلدی سے پیچھے نہ ہٹتی تو پکا اس کے چہرے کے ساتھ اپنا چہرہ ٹچ کروا لیتی۔ کاٹنے کی اجازت ہے مگر فضول بولنے کی نہیں، اس لیے پھر سے کہہ رہا ہوں جو مرضی کرو، جیسے بھی لڑنا چاہو لڑو، مگر میری مما کے بارے کوئی بیہودہ بات میں برداشت نہیں کروں گا، نائل نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ اور تمہاری ماں نے جو کیا ہو، تم نے اگر آئندہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا نہ تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ انگلی اٹھا کر وارن کرنے لگی جس پر نائل کی انا جاگی تھی۔ تو کیا کر لوگی؟ کب سے پیار سے بات کر رہا ہوں اور تم یہ پیار سے بات کر رہے تھے؟ اسے پیار کہتے ہیں؟ تمہیں کیا پتا بیوی سے پیار کرنا کیا ہوتا ہے؟ وہ جو منہ میں آیا بول گئی۔ نائل نے اپنی پر شوق نظریں اس پر جمائے۔ مجھے تو پتا ہے بیوی سے پیار کیسے کیا جاتا ہے، تم بتاؤ تمہیں شوہر کی عزت کیسے کی جاتی ہے؟ پتا ہے شوہر عزت کروانے کے قابل تو ہو، سیم بیوی بھی پیار کے قابل تو ہو۔ نائل نے اس کی بات اسے ہی پلٹائی جس پر وہ اپنے چہرے کا رخ موڑ گئی۔ کھانا کھانے کا موڈ ہو تو کچن میں چلے جانا، میں تو سونے لگا ہوں، نائل بولتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا۔ فاضیہ نے گھور کر دیکھا تھا، جنگلی بلی۔ صبح جب وہ اٹھا تو فاضیہ کو نیند میں اپنے قریب لیٹے دیکھ کر بولے بنا نہ رہ سکا۔ کچھ پل اسے دیکھنے کے بعد وہ اٹھ کر فریش ہوا، آج اس کی پریزنٹیشن تھی اس لیے یونی جانے کی جلدی میں وہ تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر آیا۔ گڈ مارننگ آغا جان، نائل نے خاص ان کو مخاطب کیا جو سر ہلا گئے۔ نائل نے ان کی خاموشی پر ان کے قریب آ کر ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا جھکا۔ بہت معذرت آپ کی پوتی سے بھی کر چکا ہوں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ نائل کی بات پر جہاں آغا ہاشم نے خوشدلی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور ابراہیم آفندی مسکرائے تھے، وہی رخسار بیگم اور علیشہ جیسے جل کر رہ گئی۔ اس 2 کی لڑکی سے تم معافی مانگتے رہے ہو؟ رخسار بیگم کا لہجہ گرم تھا۔ ابراہیم آفندی نے ان کو باز رہنے کا اشارہ کیا۔ مما میں نے جو کیا وہ غلط تھا، اس کی سوری کرنا فرض تھا، کیونکہ میری تربیت مجھے گوارا نہیں کرتی ایک عورت پر ہاتھ اٹھا کر مرد بنا گھومتا رہوں۔ جہاں تک آپ کے متعلق ہے وہ اس نے غلط کیا جس پر میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ سے معذرت کرے۔ نائل کے بردباری سے کہنے پر آغا ہاشم نے فخر سے اپنے پوتے کی طرف دیکھا تھا اور رخسار بیگم کا پھولا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے سپوت سے ناراض ہو چکی ہیں۔ آؤ بیٹھو، فاضیہ کو بھی لے آتے۔ ردا بھابھی نے اس کے آگے لوازمات رکھنے شروع کیے۔ وہ سوئی ہے، رات کی بھوک ہڑتال ہے، اسکی میں چلتا ہوں، چلو امر، وہ ردا بھابھی کو جواب دیتا امر سے کہتا ہوا چلا گیا۔ اس نے رخسار بیگم کو اگنور کیا تھا جس پر وہ تیش میں ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کر اس کے پیچھے پورچ میں آئی تھی۔ کیا اس کے لیے تم بھی بھوک ہڑتال کرنا شروع ہو گئے ہو؟ اتنی عزیز کب سے ہو گئی تمہاری بیوی؟ انہوں نے بیوی پر زور دیا۔ نائل نے تعصب سے اپنی ماں کو دیکھا۔ مجھے اس طرح کے گھریلو فساد شروع سے ہی زہر لگتے ہیں۔ آپ کیا ساس بہو کے سیری کی طرح ری ایکٹ کرنا سٹارٹ ہو گئی ہیں؟ میں نے رات کو فاسق کے ساتھ کافی ہیوی ڈنر کیا تھا جس وجہ سے ابھی فی الحال کچھ بھی کھانے کا موڈ نہیں، اور کافی مجھے اپنی یونی کے کیفے سے پینی ہے۔ جہاں تک اس کی بات ہے تو مما اس کے الفاظ غلط تھے، میرا ہاتھ اس لیے ہی اٹھا، مگر مجھے یوں ایک عورت پر ہاتھ اٹھانے کی تربیت آپ نے نہ دی ہے اور مجھے امید ہے کہ نہ آپ کبھی ایسا کرنے کی حمایت کرے گی۔ شام کو ملاقات ہوگی۔ وہ ان کی پیشانی چومتا چلا گیا۔ ہمراہ فاضیہ کا ناشتہ لے کر میرے ساتھ آؤ، وہ ناراض ہے اس لیے میں خود منانا چاہتا ہوں۔ آغا ہاشم اٹھتے ہوئے ہمراہ سے کہتے فاضیہ کے کمرے کی طرف بڑھے جس پر رخسار بیگم نے ناگواری ہنکارا بھرا تھا۔ اس کو سر پر چڑھانے کی فل تیاری ہے آغا جان کی۔ نائل کو بھی آغا جان نے ہی معافی کا کہا ہوگا، علیشہ اپنی خالہ سے کہا گئی جس پر انہوں نے فی الحال کے لیے خاموشی اختیار کی تھی۔ فاضیہ جو ابھی اٹھ کر واش روم گئی تھی، دروازے پر نوک ہونے سے وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی جہاں آغا ہاشم اور پیچھے ٹرے میں ناشتہ رکھے ہمراہ کو دیکھ کر وہ لب بھیج گئی۔ ہم نے سوچا آج اپنی بیٹی کا ناشتہ خود لے کر جاتے ہیں، آ جاؤ۔ ان کے بلانے پر وہ صوفے پر آ بیٹھی، ہمراہ ناشتہ ٹیبل پر رکھتی خود چلی گئی۔ چلو شروع کرو۔ آغا ہاشم کے کہنے پر وہ انکار کرنا چاہتی تھی مگر کچھ سوچ کر ناشتہ شروع کر گئی۔ رات کو تم کمرے سے باہر نہیں نکلی، کھانا بھی نہیں کھایا، مجھے اندازہ ہے تم بہت ناراض ہوگی، وجہ بھی تو ناراضگی والی ہی تھی، اس لیے میں نائل کی طرف سے معذرت کرتا ہوں۔ وہ نالائق بھی ہمیں بتا کر گیا ہے کہ اس نے تم سے معافی مانگی ہے۔
آغا ہاشم کی بات پر وہ چونکی، رات کو وہ یہی سمجھی تھی کہ اس نے جیسے آغا ہاشم کے کہنے پر ہی فرض ادا کیا ہوگا، مگر اب یہ بات کہ اس نے سب کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا ہے، یہ بات اسے اچھی لگی تھی۔ خاص کر کے رخسار بیگم کے تاثرات کا اندازہ وہ بن دیکھے ہی لگا سکتی تھی۔ تم ہم سب کو قصوروار سمجھتی ہو، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے، میں جانتا ہوں۔ اس وقت میں جو کچھ بھی کہوں گا تم سب جھوٹ تصور کرو گی، اس لیے میں خاموش ہوں۔ مگر ایک بات، تمہارا باپ تم سے بہت پیار کرتا تھا، ہادیہ اور سعد سے بھی زیادہ بہت تڑپا ہے میرا بچہ تمہارے لیے، اس لیے انہوں نے ہر دفعہ مجھے ملنے کے بجائے صرف میرا خرچ بھیجا وکیل کے ہاتھ۔ فاضیہ کہے بنا نہ رہ سکی، ایسا نہیں ہے، وہ ملنا چاہتا تھا۔ پلیز آغا جی، میں آپ سے بحث نہیں چاہتی ہوں، نہ جانے کیوں چاہنے کے باوجود بھی میں آپ سے بدتمیزی نہیں کر پاتی۔ شاید آپ میرے باپ کے والد ہیں یا کچھ اور، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میرے منہ سے کچھ غلط نکلے۔ اس کے سپاٹ انداز پر آغا ہاشم نے گہرا سانس بھرا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم خوش، پر ایک بات یاد رکھنا، تم جو چاہو گی ملے گا، جیسا چاہو ویسا ہو سکتا ہے، مگر اس گھر سے دور جانے سے پہلے ایک دفعہ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش ضرور کرنا۔ ناشتہ کر کے باہر آ جانا، چیس کی ایک بازی لگاتے ہیں، وہ کہتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر چلے گئے۔ حقیقت کو جان کر ہی اس گھر میں آئی تھی وہ خود سے بولی۔ پھر کچھ منٹ بعد وہ روم سے باہر نکلی اور صدف کو کمرے کی صفائی کا بول کر ہال میں آ کر بیٹھ گئی، جہاں ہادیہ اور سعد بیٹھے تھے۔ شاید آج ان کا سکول سے آف تھا۔ نکلو یہاں سے، تم دونوں زہر لگتے ہو مجھے۔ فاضیہ نے شعلے برساتی نگاہوں سے دونوں کو دیکھا، جس پر دونوں ہی اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگے، اور راحیلہ بیگم سب دیکھتے خاموشی سے پلٹ گئی۔ ابھی بھی تمہاری اکڑ ختم نہیں ہوئی؟ رخسار بیگم کچن سے نکلتے کچھ جتا گئی۔ اکڑ تو آپ کی ختم کرنے آئی ہوں، میں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے سن تو لیا ہوگا کہ آپ کا بیٹا کیسے معافیا مانگتا رہا ہے رات بھر، اور آپ کے سسر کیسے منتے کر کے ناشتہ کروا کے آئے ہیں۔ فاضیہ نے بھی جوابی وار کرنا مناسب سمجھا تھا۔ رخسار بیگم کا سینہ جل کر راکھ ہوا تھا۔ اگر وقتی اہمیت مل گئی ہے تو اس میں اترانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آنے والا وقت اچھے سے بتا دے گا کہ یہ میری وقتی اہمیت ہے یا آپ کی خام خیالی۔ وہ ایک ادا سے مسکرائی تھی۔ تم تو مجھ سے نفرت کرتی ہو، پھر نائل کو کس بنا پر اپنے قریب کرنے کی کوششیں کرتی پھر رہی ہو؟ رخسار بیگم تب کر پوچھنے لگے، جو کھل کر مسکرائی تھی، جیسے لطف لے رہی ہو ان کی بے بسی پر۔ شوہر ہے وہ میرا، اسے قریب نہیں کروں گی تو کسے کروں گی؟ ویسے آپ کی جلسی تو بنتی ہے، اور آگ تو رات کو لگے گی جب وہ مجھے ڈنر پر لے کر جائے گا اپنے ساتھ۔ وہ ان کو تنگ کرنے کے لیے اپنے پاس سے ہی بات کر گئی، مگر ان کا خون تو کھول چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے علیشا کو نائل کو کال کرنے کا کہا تھا۔ اسے بولو کہ تم اس کے ساتھ آج باہر جانا چاہتی ہو، ویسے بھی وہ اتنے دن سے تمہیں ٹال رہا تھا کہ پریزنٹیشن سے فری ہو جائے، اب ہو گیا ہے۔ رخسار بیگم کے کہنے پر علیشا نے ویسے ہی نائل کو بولا تھا، یار ابھی گھر تو آ لینے دو، کپڑے چینج کر کے ہی جاؤں گا میں۔ اوکے جلدی سے آؤ، میں تیار ہو رہی ہوں، علیشا نے تحکم بھرے لہجے میں کہا، اور کال بند کر کے رخسار بیگم کو وکٹری کا نشان دکھایا، جس پر وہ خوش ہوئی۔ پھر وہی ہوا، اس کے آتے ہی علیشا نے جلدی جلدی کا شور یوں مچایا کہ نائل کو نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے میں آ کر جلدی تیار ہونا پڑا۔ کہاں جانے لگے ہو؟ فاضیہ، جو تب سے اسے تیز تیز ہاتھ چلاتے دیکھ رہی تھی، پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ تمہیں بتانا ضروری تو نہیں؟ نائل نے جیل لگا کر بالوں کو سیٹ کیا۔ حالانکہ مجھے ہی بتانا ضروری ہے، وہ اس کی مکمل تیاری کی طرف دیکھتے بولی، جو اب وائٹ شرٹ پر بلیک جیکٹ پہن رہا تھا۔ ضروری تو اور بھی بہت کچھ ہے، مگر تم سے کیا بحث کرنا اس وقت؟ وہ واچ کو پہنتا اب موبائل پکڑ رہا تھا۔ فاضیہ نے کچھ سوچتے ہوئے باہر نکل کر دیکھا، جہاں علیشا نکسک سے تیار یقیناً نائل کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ فاضیہ کو 1 منٹ لگا تھا ساری سچویشن سمجھتے ہوئے۔ وہ اندر کمرے میں آ کر دروازہ لاک کر گئی اور کل رات والی کیس پکڑ کر بیڈ پر چلی گئی۔ ان سب حرکتوں سے لاپرواہ نائل نے ایک نظر مرر میں خود کو دیکھا اور دروازے کی طرف بڑھا، مگر یہ کیا، دروازہ تو بند تھا۔ اس نے لاک کی طرف دیکھا، دوسری نظر فاضیہ پر پڑی، جو ایک پیر جھلاتی بیڈ پر براجمان تھی۔ اب یہ کیا حرکت ہے؟ وہ ناگواری سے بولا۔ اس نے لالمی سے کندھے اچکائے، اس ڈرامے کا مقصد جان سکتا ہوں؟ وہ موبائل کی طرف دیکھتا بولا، جہاں علیشا کی کال آ رہی تھی، جو نیچے ڈرامہ ہو رہا ہے۔ اسکا، تم نے مجھے بتایا تھا جو میں بتاؤں؟ وہ لاپرواہی سے کہنے لگی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ علیشا سے تمہیں پرابلم کیا ہو رہی ہے، تم تو اس رشتے کو کچھ سمجھتی ہی نہیں، مجھے شوہر مانتی نہیں تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ وہ سنجیدہ ہوا تھا، جبکہ وہ لاجواب۔ جب تک شوہر ہو تب تک میں نہیں چاہتی کہ کوئی خوش ہوتا پھرے۔ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یہ حرکت بہت نامناسب ہے، کیس دو مجھے جلدی۔
وہ اس کی طرف بڑھا، میں کبھی نہیں دوں گی، وہ بھی دو ٹوک بولتی اسے غصہ دلا گئی۔ نائل بے جارحانہ تیور لیے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے جو جلدی سے بیڈ پر چڑھتی پیچھے کو کھسکی۔ نائل نے جھکتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پکڑنے کی کوشش کی، جو ہاتھ اوپر کو اٹھا جسے پکڑنے کے لیے اس کے انتہائی قریب آیا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے کیس دو، آخری دفعہ وارن کیا گیا تھا، مگر اس کے سر نفی میں ہلانے پر نائل نے اس کی کمر سے پکڑ کر اسے قابو کیا تھا اور ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ نائل کی گرفت میں وہ بڑی طرح مچلی تھی۔ نائل نے کیس اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے فاتحانہ نظروں سے دیکھا جو کہ گھور رہی تھی۔ مجھ سے مقابلہ کرنے کا سوچا بھی نہ کرو، نائل نے کہتے ہوئے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا جو کہ اپنا آپ چھڑوانے کے چکر میں اس کے اتنے نزدیک آ گئی جہاں سے نائل کو واپسی مشکل لگی تھی۔ اس کی نظروں سے ایک عجیب سے روشنی پھوٹی تھی جسے دیکھتی فاضیہ نظریں جھکا گئی، اور یہی شاید اس سے غلطی ہوئی تھی کیونکہ نائل جس کی نظریں پہلے ہی بہک رہی تھی وہ خود بھی بہکتا اس کے چہرے پر جھک گیا تھا۔ فاضیہ تو اس کے لمس پر کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کی طرح ساکت ہوئی تھی، جو پوری شدت کے ساتھ اس جھکا وہ چلا رہا تھا جس پر اس کا ہی حق تھا۔ فاضیہ بجائے روکنے کے دم سادھے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑ گئی۔ ان کے کانوں میں علیشا کی پکار پڑی جو ان کے روم کے دروازے کو ناک کرتی یقیناً نائل کا انتظار کرتی اب غصے میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ نائل نے بہت نرمی سے اسے چھوڑا، جیسے چھوڑنے کی اجازت تو نہ لمحات دے رہے تھے نہ جذبات، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس سے الگ ہونا پڑا۔ نائل نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے فاضیہ کو دیکھا جو اپنی آنکھوں پر بازو رکھ چکی تھی۔ علیشا کی تیز پکار پر نائل نے قدم اس کی طرف موڑے، حالانکہ دل و دماغ ابھی تک اس لمحے کی گرفت میں اٹکے ہوئے تھے۔ نائل نے روم سے نکلتے دروازہ بند کر دیا۔ کب سے آواز دے رہی تھی؟ میں کہاں تھے؟ وہ سراپا سوال بنی۔ آ گیا ہوں۔ نہ اب چلو، نائل کہتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ دوسری طرف فاضیہ نے گہری سانس لیتے ہوئے خود کو اس فسون سے نکالا اور اٹھ بیٹھی۔ اس کا چہرہ اس وقت سرخ تھا، کچھ تو تھوڑی دیر پہلے نائل کے عمل کی وجہ سے، دوسری وجہ نائل کا یوں جانا اسے ناگوار گزرا، مگر وہ تین باتوں میں الجھ کر رہ گئی کہ اسے نائل کا اسے اس طرح چھونا برا لگا، یا اس سے یوں الگ ہونا، یا پھر علیشا کے ساتھ جانا۔ مگر حقیقت جو بھی تھی، ایک بات تو سچ تھی کہ فاضیہ ندیم نائل ابراہیم کا ہاتھ جھٹک نہ سکی تھی، اور کیوں؟ اس کی وجہ وہ جان کر بھی انجان بن رہی تھی۔ نائل اسے لے کر قریبی ریسٹورینٹ میں آیا، جہاں آ کر علیشا تو کافی پرجوش تھی، مگر نائل کچھ چپ تھا۔ کیا بات ہے نائل، کیا آنا اچھا نہیں لگا میرے ساتھ؟ علیشا نے اسے باتوں کے جواب میں بس ہوں ہاں کرتے دیکھ کر پوچھا، جس پر وہ جو گلاس کو ٹیبل پر رکھ گھما رہا تھا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جس بندے کو اتنا موقع بھی نہیں دو گی کہ وہ گھر آ کر کچھ دیر کے لیے آرام کر سکے، اس سے پھر کیا چاہتی ہو کہ وہ تمہیں فریش موڈ کے ساتھ ملے؟ میری اچھی سی نیند لینے کی خواہش پر پانی پھر کر اب نائل نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، جس پر وہ مسکرائی۔ میرا موڈ ہو رہا تھا ابھی آنے کا، ویسے تمہاری بیوی نے تمہیں روکا تو ہوگا؟ علیشا کے سوال پر وہ جو پہلے ہی عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا، فاضیہ کے ذکر پر جیسے اپنی بے چینی کو نام دے گیا۔ اس نے کیوں روکنا تھا؟ وہ فاضیہ کا خیال جھٹک کر کہنے لگا، اچھا خالہ جانی کو بڑے غرور کے ساتھ کہا کر گئی تھی کہ آج رات میں اور نائل باہر ڈنر کرنے جا رہے ہیں۔ بیچاری، جہاں علیشا طنزیہ مسکرائی وہی نائل چونکا۔ اس نے ایسا کہا؟ وہ بے یقین تھا۔ ہاں خالہ جانی کو، اور ہمیں پتا تھا نائل ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ نائل جیسے ساری بات سمجھ گیا تھا، وہ یہاں آنے کی وجوہات بھی جان گیا تھا، اس لیے ایک اضطراب کی کیفیت اس کے پورے وجود میں پھیل گئی۔ صرف چند لقمے لینے پر ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹھ جاؤ، اب مجھے گھر جا کر آرام کرنا ہے، بہت تھک گیا ہوں۔ میں جلدی آؤ، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ اس کی بنا کچھ سنے وہ اپنی سنا کر یہ جا وہ جا۔ علیشا تو حق دق رہ گئی، مگر جلدی سے اٹھ بھی گئی، کیونکہ اتنا تو وہ نائل کو جانتی تھی کہ اگر اس نے ایک دفعہ جانے کا کہہ دیا تو پھر روکنا ناممکن ہے۔ گھر آتے ہی وہ سیدھا روم میں آیا تھا اور پہلی نظر ہی اس پر ڈالی جسے سارے راستے وہ سوچتا آیا تھا۔ فاضیہ جو صوفے پر بیٹھی موبائل کے ساتھ لگی تھی، اسے اتنی جلدی واپس دیکھ کر یقیناً حیران ہوئی تھی، مگر اگلے ہی پل نائل کی کچھ دیر پہلے کی گئی جسارت کو یاد کر کے رخ موڑ گئی۔ نائل اس کے قریب صوفے پر بیٹھتا جوتا اتارنے لگا، فاضیہ اس کے یوں بیٹھنے پر سمٹ گئی۔ میں نے سنا ہے تم میرے ساتھ ڈنر پر جانا چاہتی ہو۔ نائل نے اس کی طرف نظر کی جس کے چہرے کی لالی ابھی بھی تازہ تھی۔ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں، جن کو شوق ہے وہ جا رہے ہیں، نہ تمہارے ساتھ۔ وہ تڑق کر بولتی اٹھ کر جانے لگی تھی، مگر رکنا پڑا، اور رکنے کی وجہ اس کا ہاتھ تھا جو کہ اس وقت نائل اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ فاضیہ اس کے ہاتھ کے پر تپش لمس پر دم ساتھ گئی، مگر پھر جلدی سے ہوش میں آتی ہاتھ چھڑوا گئی۔
خبردار اگر آئندہ مجھے ہاتھ لگایا تو۔ وہ وارن کرنے لگی، جس پر ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ منہ لگا سکتا ہوں۔ اگر الفاظ زومانی تھے تو لہجہ بھی پر تپش تھا۔ فاضیہ سٹپٹا کر رہ گئی، جبکہ نائل نے پرشوک نگاہوں سے اس کے رخساروں پر پھیلتے رنگوں کو دیکھا۔ تم دفاع ہو جاؤ، وہ شرم اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں کہتی کمرے سے ہی باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے نائل دلخشی سے مسکرا دیا۔ وہ کمرے میں رہ کر اور موبائل استعمال کر کے تھک چکی تھی۔ اس لیے کوئی اچھی سی کتاب یا ناول پڑھنے کی خواہش میں آغا ہاشم کے کمرے میں ایک طرف بنی بک گیلری میں چلی آئی، جہاں دنیا جہاں کی کتابیں شیلف پر سجی ہوئی تھی۔ فاضیہ نے قدسیہ بانو کا راجہ گدھ اٹھا لیا، تبھی کتاب کے نیچے پڑے کاغذات نیچے گرے۔ فاضیہ نے پکڑ کر دیکھا، جو کہ کوئی عدالتی نوٹس تھے، اور چیز اسے چونکانے کی باعث بنی تھی۔ وہ تھے، ان نوٹس پر لکھا اس کے باپ ندیم آفندی کا نام۔ فاضیہ نے وہی ایک طرف بنی چیئر پر بیٹھ کر پڑھنا شروع کیا تو اسے یہ پڑھ کر جھٹکا لگا کہ یہ سارے خلا کے نوٹس اس کے باپ کو اس کی ماں نے بھیجے ہوئے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑائی، کیونکہ تقریباً 10 سالوں سے وہ سن رہی تھی کہ ندیم آفندی نے ہرا بیگم کو طلاق دی تھی، مگر یہ عدالتی نوٹس تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ اس سے واضح ہوا تھا کہ ہرا بیگم نے 3 نوٹس بھیج کر ہی طلاق دینے پر مجبور کیا تھا۔ کیا یہ سب جھوٹ ہے؟ وہ نوٹس کی تاریخ دیکھنے لگی، جو آج سے 25 سال پہلے کے ہی تھے۔ فاضیہ نے نوٹس پکڑے اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ یہاں آ کر اس نے پہلا کام ہرا بیگم کو کال کا کیا تھا۔ ہاں فاضیہ، دوسری طرف سے ہرا بیگم نے کال پک کی۔ مما، کیا بابا سے آپ نے خلا لی تھی یا انہوں نے آپ کو طلاق دی تھی؟ اس کے سوال پر دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پڑھا دی نہ پٹی، ان لوگوں نے تمہیں، آ گئی تم ان کی باتوں میں۔ یہی تو ڈر تھا مجھے کہ وہ تمہیں میرے خلاف۔ مما پلیز، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ بابا نے آپ کو طلاق دی تھی یا آپ نے عدالت کے تھرو خلا لی تھی؟ ان کے واویلے پر فاضیہ نے سپاٹ انداز میں سوال دہرایا۔ تمہارے باپ نے ہی طلاق دی تھی مجھے، وہ بھی اس مکار اور کمینی عورت رخسار کے کہنے پر تمہارے باپ کے ساتھ اس کا چکر۔ مما مجھے یہ سب باتیں پہلے سے ہی پتہ ہیں، مگر ایک بات اب پتہ چلی ہے، اور وہ یہ کہ بابا نے طلاق آپ کے عدالتی نوٹس وصول کرنے کے بعد دی تھی، اور مجھے اس سچ کو جان کر دکھ ہوا ہے کہ آپ کو بیٹی سے یہ غلط بیانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ فاضیہ کی بات سے وہ چونکے۔ کیا مطلب؟ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ میں بھلا تم سے کیوں جھوٹ بولوں گی؟ یہ سب ان لوگوں کا۔ ان کا لہجہ گڑبڑاتا تھا۔ پلیز مما، اس بات پر ان لوگوں کو بلیم مت کریں، کیونکہ یہ بات تو میں نے ابھی کسی سے ڈسکس کی نہیں جو میں کہہ سکوں کہ کسی نے جان بوجھ کر کیا ہو۔ یہ عدالتی نوٹس آج سے 25 سال پہلے کے ہیں مما، اس لیے آپ مجھے کوئی معقول وجہ بتا دیں کہ آپ نے مجھ سے یہ جھوٹ کیوں بولا۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، تمہارا باپ مجھے گھر سے نکالنے کے بعد عیاشیاں کرتا پھر رہا تھا۔ میں اسے یوں آزاد اور خوش نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ وہ مجھے اپنے نام کے ساتھ قید کر کے سزا دینا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے عدالت سے رجوع کیا۔ وہ کچھ سچ میں جھوٹ کی ملاوٹ کرتے پھر سے فاضیہ کا برین واش کرنے لگے، مگر اس بار اس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ یہ بات تھی تو پہلے بتا دیتے آپ، اگر یہ میں کسی اور سے سنتی تو کبھی یقین نہ کرتی۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور سچ ہے؟ فاضیہ کے شک بھرے سوال پر وہ ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولے، کیا اب تمہیں اپنی مما پر شک ہونے لگا ہے؟ ابھی تو دیکھنا وہ مکار لوگ تمہیں میرے خلاف کرنے کے لیے نئے نئے حربے آزمائے گئے، اس لیے میری جان تم واپس آ جاؤ، مجھے تم سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اپنی بھیگی آواز میں بولتے فاضیہ کو سچ میں رام کر گئی۔ بلکہ نہیں مما، مجھے آپ پر شک نہیں ہے، آپ کے علاوہ میرا بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے بہت جلد میں آپ کے پاس آ جاؤں گی، بس 1 ماہ تک ابھی مجھے اس عورت اور اس کی بہن سے کچھ حساب لینے ہیں۔ فاضیہ کے یقین پر دوسری طرف ہرا بیگم تنزیہ مسکرائے اور پھر کال بند کر کے قہقہ لگا گئی۔ بیوقوف باپ کی بیوقوف بیٹی، یہ کیا حاشر بھائی دوسری شادی کر رہے ہیں؟ وہ باہر سے آ کر لاؤنج میں ہی رخسار بیگم کے ساتھ ٹک گیا اور ایک نظر ردا بھابھی کو دیکھ کر شرارت سے کہا، جو کچھ سوٹ اور جیولری پھیلائے بیٹھی تھی۔ ساتھ تنزیلہ بیگم اور راحیلہ بیگم بھی بیٹھے تھے، جبکہ علیشہ اس کی آواز سن کر ٹی وی آف کرتی اس طرف چلی آئی۔ اللہ نہ کرے حاشر کیوں دوسری شادی کرنے لگے، ان کے پاس آلریڈی خوبصورت سی وائف اور 2 پیارے پیارے بچے ہیں۔ ردا بھابھی نے مسکراتے ہوئے خود کی طرف اور دوسری طرف کھیلتے اپنے دونوں بچے انایا اور ایان کی طرف اشارہ کیا، جس پر سب مسکرا دیے۔ دوسری شادی کرنے کی تو تمہیں ضرورت ہے؟ تنزیلہ بیگم کے کہنے ہر رخسار بیگم نے مسکرا کر علیشہ کی طرف دیکھا، جو خود بھی مسکرا رہی تھی۔ ویسے خوبصورت سی بیوی تو آلریڈی تمہارے پاس ہے، بس 2 بچوں کی کمی ہے۔ ردا بھابھی کی بات جہاں نائل کو مسکرانے پر مجبور کر گئی، وہی علیشہ کا منہ تن گیا۔ خوبصورتی کا اچار ڈالنا ہے، اگر تمیز اور شرم و حیا چھو کر نہ گزری ہو۔ رخسار بیگم کو بھی ردا کا فاضیہ کو خوبصورت کہنا ایک آنکھ نہ بھایا۔ اب کہاں ہے؟
تنزیلہ بیگم نے ادھر ادھر دیکھا کمرے میں اور کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے چچا جان کے کمرے میں گئی تھی، کوئی بک لے کر پھر اپنے کمرے میں بند، مجھے تو لگتا ہے وہ یہاں آئی بس اس کمرے کے لیے ہے، اتنی بے شرم لڑکی، توبہ پتہ نہیں 10 سال لندن میں کیا کچھ کر کے آئی ہے، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ رخسار بیگم کے حقارت بھرے انداز پر نائل نے گہرا سانس بھرتے ہوئے خود کو صوفے پر ڈھیلا کر کے آنکھیں موند لیں۔ اسے یہ کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا کہ اسکیما اس کی بیوی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرے یا اس کی بیوی اسکیما کے بارے، مگر اب یہ دونوں کام ہو رہے تھے اور وہ چپ تھا۔ نائل تھک گئے ہو؟ کچھ کھاؤ گے؟ رخسار بیگم اب بیٹے کی طرف متوجہ ہوئی۔ نہیں مما، تھوڑی دیر ہی رہ گئی ڈنر میں، اب بس کافی پلا دیں، اور پلیز علیشا کے ہاتھ کی نہیں، مجھے اچھی سی کافی پینی ہے۔ نائل بولتا ہوا ماں کو ٹوک گیا جو پھر سے علیشا کو کہنے والی تھی جب سے علیشا آئی تھی۔ رخسار بیگم کی کوشش تھی کہ نائل کے کمرے کے اندر والے تو نہیں پر کم از کم کمرے کے باہر والے کام تو ضرور کرے۔ توبہ اب اتنی بری بھی نہیں بناتی، میں کل عامر اور سمرا لوگ اتنی تعریف کر رہے تھے، برا نہ مانو مذاق کر رہا ہے، میں سمرا کو کہہ کر آتی ہوں، راہیلہ بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا، اور سمرا جو کہ کچن میں کوئی خاص ڈش تیار کر رہی تھی اس کی طرف چل دے، پھر دے آؤں میں اسے یہ سامان۔ ردا بھابھی کے سوال پر نائل کے کان کھڑے ہوئے۔ ہاں اب آغا جان نے دعوت کا کہہ دیا ہے کہ یہ لوگ کل اسلام آباد جا رہے ہیں، تو اس لحاظ سے کپڑے اور جیولری تو ہماری خاندانی شان کے مطابق زیب تن کر کے جائے، یہ نہ ہو نکاح کے روز کی طرح سب کے سامنے ناک کٹوا دیں۔ تنزیلہ بیگم نے کہتے ہوئے اپنی بہو کو اشارہ کیا تو وہ جیولری اور کچھ کپڑے بیگ میں رکھنے لگی۔ واؤ خالہ جانی، یہ کتنا پیارا ہے! ایک محروم کلر کا ڈیزائنر ڈریس پر علیشا کی نظریں جمی تھی۔ پسند ہے؟ تم لے لو، ویسے بھی یہ سب نائل کی بیوی کا ہے، مطلب کہ میری علیشا کا، میں نے اپنے خاندانی زیورات بھی تمہارے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ رخسار بیگم پیار سے بولے، جس پر وہ خوش ہوتی محروم ڈریس پکڑ گئی۔ ردا بھابھی نے کچھ ناگوار نظروں سے دیکھا، یہی ڈریس وہ فاضیہ کو خاص طور پر پہننے کا کہنا چاہتی تھی، یہ اتنی اور لڑکی تمہاری بیوی بننے کے بالکل قابل نہیں ہے۔ ردا بھابھی نے سب کو باتوں میں مصروف دیکھ کر نائل سے سرگوشی کی، جس پر وہ دل کھول کر مسکرایا۔ جو بیوی بنی اندر بیٹھی ہے، قابل تو وہ بھی نہیں تھی بقول آپ کے؟ نائل نے کسی پچھلی بات کا حوالہ دیا، جس پر وہ بغیر شرمندہ ہوئے بولے، ہاں تب مجھے اس کی اکڑ اور زبان اچھی نہیں لگی تھی، مگر خوبصورتی کی تب بھی میں قائل تھی، پر اب مجھے اس کا چلنا پھرنا، ہتی کے غصے سے بولنا بھی اچھا لگتا ہے، خاص طور پر تمہارے ساتھ بہت جچتی ہے۔ لگتا ہی نہیں کہ تم سے عمر میں 2 سال بڑی ہے، مگر علیشا اس کی عادات تو مجھے پہلے دن سے نہیں پسند، مگر چچی جان کی چہیتی ہے۔ وہ صاف گوئی سے بولے، مجھے لگتا ہے مجھے ان دنوں بہو اور سسر نے ان کی چہتیوں کی تربیت کرنے کے لیے ہی رکھا ہے۔ آغا جان کہتے ہیں ان کی لاڈلی پوتی کو میں پیار سے سدھار لوں گا، اور مما جان کہتی ہیں کہ ان کی لاڈلی بھانجی کو میں اپنی من پسند عادتوں میں بدل لوں گا، پتہ نہیں اب ہونا کیا ہے۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا، فاضیہ کو پیار سے سدھارا جا سکتا ہے، جبکہ علیشا کے نخرے اور اکڑ ختم کرنا مشکل ہے۔ اب تک سدھری تو نہیں آپ کی دیورانی؟ وہ جل کر بولا، جس پر وہ مانی خیزی سے مسکرائے، اب تک تم نے اس لیول کا پیار بھی تو نہیں کیا ہوگا۔ ردا بھابھی کی بات کا مطلب اور ان کے چہرے پر چمکتی زومانی ہنسی اسے بات کا مطلب سمجھا گئی، جسے اگنور کرتا وہ سمرا کی طرف متوجہ ہوا جو کافی اسے پکڑا رہی تھی۔ نائل، مجھے تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے، کل جانے کے لیے چلو میرے ساتھ۔ تبھی علیشا اس کے پاس آئی، جو کب سے ردا بھابھی اور نائل کی کھسر پھسر نوٹ کر رہی تھی۔ اسے یہ تو پتا تھا کہ آفندی ہاؤس میں آغا ہاشم کے بعد ردا بھابھی تھی جو اسے ناپسند کرتی تھی۔ ابھی تو کافی پی کر مجھے 2 گھنٹے کی نیند لینی ہے، اس کے بعد؟ نائل کے دو ٹوک انداز پر وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ نائل کمرے میں آیا تو اسے کسی گہری سوچ میں مبتلا پایا، جو اس کے آنے پر کچھ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ نائل کو اس کا انداز کچھ عجیب لگا۔ کچھ بھی نہیں، مجھے کیا ہونا ہے اور تمہیں کیا، مجھے جو بھی ہو، وہ چٹک کر بولتی اسے گھورنے لگی، جس نے سر نفی میں ہلایا تھا، جیسے کہہ رہا ہو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیا تم تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر جا سکتی ہو؟ مجھے لائٹ آف کر کے کچھ دیر آرام کرنا ہے۔ بالکل نہیں، کیونکہ مجھے بھی آرام کرنا ہے، وہ بھی لائٹ آن کر کے۔ وہ بھلا اس کی ریکویسٹ مان سکتی تھی؟ ایز یو وش۔ نائل نے کندھے اچکائے، جیسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو، تو تم آسانی سے نہیں ماننے والی۔ نائل نے خود کو جوتوں سے آزاد کرواتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ اب تم مجھ سے شکایت مت کرنا، اس دن تو رک گیا تھا، آج رکنا مشکل ہو جائے گا۔ نائل مانی خیز لہجے میں بولتا اس کے اوپر جھکا، جو اس کی بات کا مطلب سمجھتی جیسے ہوش میں آئی تھی۔ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بھاگی۔ نائل نے بمشکل اپنے قہقہے کو روکا اور لائٹ آف کرتا بیڈ پر جا کر کمبل میں گھس گیا۔ اسے پتا تھا
اب شام سے پہلے وہ کمرے میں آنے والی نہ تھی اور یہی وہ چاہتا تھا۔ بدتمیز! فاضیہ کمرے سے باہر کھڑی ہو کر اپنے دل کی تیز رفتار کو کنٹرول کرتی گہرا سانس لینے لگی۔ کیا مجھے یوں ڈر کر باہر آنا چاہیے تھا؟ اس سے تو وہ اور شیر ہو جائے گا، اگر اب اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں ایسا شور مچاؤں گی لگ پتا جائے گا۔ وہ خود سے بولتی لاؤنج میں جانے لگی کہ آگے سے آتی ردا بھابھی کو دیکھ کر رک گئی، جن کے ہاتھ میں کچھ بیگز تھے۔ فاضیہ، یہ تمہارے لیے کچھ ڈریسز ہیں، جو اچھے لگے وہ پیکن میں شامل کر لینا، اور یہ جیولری۔ ردا بھابھی نے بیگز اس کی طرف بڑھائے، جن کو ناگواری سے اس نے تھام لیا۔ کل آغا ہاشم نے اسے شاپنگ کرنے کے لیے چیک دیا تھا، جو اس نے بنا دیکھے ہی واپس کر دیا کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، مگر اب یہ سامان یقیناً آغا ہاشم کے کہنے پر ہی آیا ہوگا۔ کل شام کے ٹائم تم سب نے نکلنا ہے اسلام آباد کے لیے، اس لیے تیاری کر لینا۔ کون سب؟ فاضیہ نے نہ سمجھی سے دیکھا۔ علیشہ اور عامر بھی تم دونوں کے ساتھ جا رہے ہیں اسلام آباد؟ ردا بھابھی کے بتانے پر وہ چونکی، کیونکہ وہ لالن تھی اس پلان کے بارے جو رخسار بیگم اور علیشہ نے بنایا تھا۔ وہ لوگ کس خوشی میں جا رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ فاضیہ کو یہ بات ہرگز اچھی نہ لگی تھی، اور ردا بھابھی کا اسے بتانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھیں کہ علیشہ ان کے ساتھ جائے۔ نہ صرف جا رہے ہیں بلکہ وہاں نائل کے ساتھ گھومنے کے پلان بھی بن چکے ہیں۔ مجھے تو بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہے علیشہ کا یوں تم لوگوں کے ساتھ جانا۔ عمر بھی زبردستی ہی جا رہا علیشہ کے کہنے پر۔ ابھی اتنا پیارا ڈریس تمہارے لیے پسند کیا؟ میں نے میرون کلر کا، کیونکہ نائل کو بلیک اور میرون کلر پسند ہے، مگر وہ بھی اس نے پسند کر لیا۔ ردا بھابھی یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ فاضیہ اپنا بیوی ہونے کا حق جتائے اور علیشہ کو نائل سے دور رکھنے کی ہر کوشش کرے۔ اس لڑکی کو میں مزہ چکھاتی ہوں کہ کیسے اپنی خالہ کے نقش قدم پر چلنے کا انجام ہوتا ہے، فاضیہ نفرت سے کہتی واپس کمرے میں چلی آئی، جہاں نائل لائٹ آف کیے یقیناً سو رہا تھا۔ فاضیہ نے سارے بیگز صوفے پر رکھے اور غصے سے اس کے قریب جا کر کمبل کھینچ گئی، جو ابھی سوئی جاگی کیفیت میں تھا۔ یکدم اٹھا، مگر اسے اپنی طرف خوفوار نظروں سے دیکھتا پا کر سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ زندگی تو خراب اس دن ہی ہو گئی تھی جس دن تم سے نکاح کیا تھا، مگر سکون بھی برباد کر دو گی، یہ اب یقین ہوا ہے۔ وہ خشمگے نگاہوں سے دیکھنے لگا، جو خود بھی اس وقت جلی ہوئی تھی۔ اور جو میرا سکون تمہاری ماں نے برباد کیا ہوا ہے؟ تمیز سے بولا کرو، کیا جاہل عورتوں کی طرح بات کرتی ہو؟ کون کہتا ہے تم لندن سے پڑھ کر آئی ہو؟ وہ اب سونے کا ارادہ ترک کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تو جاہل ہی صحیح، مگر تمہاری وہ تعلیم یافتہ ہونے والی بیوی کے کرتوت کس کھاتے میں ڈالو گئے، جو کل تمہیں صرف میری زد میں لے کر گئی اور آج کہہ رہی کہ وہ بھی اسلام آباد جائے گی؟ تو ایک کام کیوں نہیں کرتے تم اس کے ساتھ ہی چلے جاؤ، شادی کی دعوت شادی سے پہلے کھا کر آ جاؤ۔ وہ جلی بھنی جو بول رہی تھی۔ نائل، جو تھوڑی دیر پہلے بیزاری سے سب سن رہا تھا، اب کی بار دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ اچھا آئیڈیا ہے، عمل کروں گا۔ وہ اس کی جیلسی سے محفوظ ہوا، مگر اس کے تو سر پر لگی اور پیروں پر جا کر بجھی۔ نکلو اس کمرے سے، اب جا کر اس کے پاس ہی رہو، میری بلا سے مجھے نہ تم سے مطلب ہے اور نہ تمہارے ساتھ کہیں بھی جانے سے۔ اپنے آغا جان سے بھی کہہ دینا کہ مجھے کہیں نہیں جانا، اور نہ مجھے آ کر کوئی کہے، ورنہ سب کی اوقات 1 منٹ میں واضح کر دوں گی۔ وہ غصے سے پھنکارتی ڈریسنگ روم میں جا کر دروازہ زور سے بند کر گئی۔ نائل نے بے ساختہ گہرا سانس بھرا اور اس سچویشن پر غور فکر کرنے لگا، کیونکہ آغا ہاشم کے مطابق کل کو ہر حال میں جانا تھا۔ تم دونوں کی تیاری ہو گئی؟ شام کی فلائٹ ہے۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر آغا ہاشم نے ناشتہ کرتے نائل اور فاضیہ کی طرف دیکھا، جس پر نائل نے سر اثبات میں ہلاتے ہوئے فاضیہ کی طرف نگاہ کی، جیسے اس کے انکار کا منتظر ہو، مگر اس کی خاموشی پر وہ حیران ہوا۔ مگر ہم نے تو بائی روڈ جانے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، علیشہ نے جیسے آگاہ کیا تھا۔ تم لوگ شوق سے بائی روڈ چلے جانا بعد میں، مگر فی الحال تو یہ دونوں میاں بیوی اپنے نکاح کی دعوت کھانے جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں تم لوگوں کا ساتھ جانا کچھ بہتر نہیں لگے گا۔ بعد کا پروگرام رکھ۔ آغا ہاشم کے دو ٹوک انداز پر جہاں رخسار بیگم اور علیشہ کے سینوں پر چھریاں چلے تھیں، وہاں ردا بھابھی اور فاضیہ کے دلوں میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ مگر چچا جان، علیشہ نے تیاری کی ہوئی ہے، رخسار بیگم کو کہاں گوارا تھا انکا یوں جانا؟ کوئی بات نہیں، ان کے آنے کے بعد عامر کے ساتھ علیشہ، سمرہ اور باقی بچے بھی چلے جائیں گے ساتھ، اور ہادیہ کے پیپر ہو جائیں گے تب تک۔ آغا ہاشم نے جیسے بات ہی ختم کر دی۔ فاضیہ نے فاتحانہ نگاہوں سے رخسار بیگم اور علیشہ کے غصے اور جلن کی ملی جلی کیفیت کو ملاحظہ کیا۔ میں بھی چلتی ہوں، ابھی مجھے پیکنگ بھی کرنی ہے۔ فاضیہ تمسخر اڑاتی نظروں سے علیشہ کو دیکھتی جتا کر بولی، جیسے اس کی حالت کا مزہ لے رہی ہو۔ دوسری طرف نائل نے کچھ جانچتی نگاہ اس پر مرکوز کی، جو رات کے برعکس اب رکیز تھی۔ حالانکہ نائل کو یہی تھا کہ وہ انکار کر دے گی جانے سے، مگر کہیں آغا جان کے فیصلے کے اندر کسی اور کی مرضی یا شرط
نائل کے ذہن میں جیسے خیال لپکا اور پھر وہ کچھ سمجھتا مسکراتا ہوا پانی کا گلاس منہ کو لگا گیا۔ اس نے صبح فاضیہ کو آغا ہاشم کے ساتھ لان میں چہل قدمی کرتا دیکھا تھا، اور اب آغا ہاشم نے جس طرح علیشا کا جانا کینسل کیا تھا، اس سے یہ بات واضح تھی کہ فاضیہ نے وہاں جانے کی شرط یہی رکھی ہوگی۔ تمہیں اتنا اترانے کی ضرورت نہیں ہے، لڑکی 2 دن کے لیے جا رہی ہو، میرے بیٹے کے ساتھ ساری عمر کے لیے نہیں۔ میں چاہوں تو نائل ایک قدم بھی تمہارے ساتھ نہ چلے، مگر مجھے چچا جان کے فیصلوں پر اعتراض کرنا مناسب نہیں لگ رہا، کیونکہ ہم خاندانی لوگ ہیں۔ بڑوں کی عزت کرنے والے تمہاری ماں کی طرح نہیں، جو تمہیں اتنا نہیں سکھا سکی کہ بڑوں سے بات کس طرح کرتے ہیں۔ وہ شام کو تیار ہو کر جب باہر نکلی تو رخسار بیگم کہے بنا رہ نہ سکے، ان کو رہ کر آغا ہاشم پر غصہ آ رہا تھا، مگر ابراہیم آفندی کی وجہ سے چپ رہ گئی۔ میرا آپ کے ساتھ اس وقت بحث کا موڈ نہیں، وہ کیا ہے؟ نہ میں جلے کو اور جلانے کے حق میں نہیں ہوں۔ فاضیہ نے طنز علیشا کی طرف دیکھا جو نائل کے ساتھ کسی لمبی بحث میں مصروف تھی۔ تمہیں لگام کس طرح ڈالنی ہے پتہ ہے؟ مجھے بہت جلد اس گھر سے جانے والی ہو تم، یہ بھی وقت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے خیال میں اب آپ کو اپنی بھانجی کے آنسو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ کافی دلبراستہ سی میرے شوہر سے تسلیاں حاصل کر رہی ہے۔ فاضیہ نے ایک کاٹ دار نگاہ ان پر ڈالی اور آغا ہاشم کی طرف بڑھ گئی۔ عامر ان کو ایئرپورٹ چھوڑنے آیا تھا۔ سارا راستہ جس طرح خاموشی سے کٹا تھا، اسی طرح دونوں کا پہلا ہوائی سفر بھی خاموشی کی نظر ہوا تھا۔ وہ دونوں جب ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو موسی ان کو لینے کے لیے آگے بڑھا۔ کیسی ہیں آپ بھابھی؟ موسی نے نائل سے ملنے کے بعد فاضیہ سے دریافت کیا، جس نے فقط سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اور گھر میں سب کیسے ہیں؟ ان دونوں کے گاڑی میں بیٹھنے پر وہ گاڑی ریورس کر کے مین روڈ پر لاتا پوچھنے لگا۔ سیدھی طرح پوچھو کہ سمرا کیسی ہے؟ گھر والوں کا ایسے پوچھ رہے ہو جیسے کبھی بات نہیں ہوئی۔ عامر سے پل پل کی خبر لینے والا مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ نائل کی اتنی صاف گوئی پر وہ فاضیہ کے سامنے جیسے شرمندہ سا ہو کر نائل کو گھورنے لگا، جس پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ بھابھی آپ نے اتنا بے لگام کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ اسے یہ پہلے سے زیادہ بدتمیز ہو گیا ہے۔ موسی نے پیچھے بیٹھی فاضیہ کو گفتگو میں شامل کیا، جس کی نظریں اگرچہ موبائل پر تھیں پر دھیان سارا ادھر ہی تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنی لگامیں کسی کے ہاتھ میں دے سکتا ہوں؟ نائل نے فاضیہ کے بولنے سے پہلے بول کر جیسے کچھ جتایا۔ خیر اب یہ بھی نہ کہو میں نے جب آنے کا بولا تھا تو تم نے یہی کہا تھا، اگر تمہاری بھابھی رضامند ہوئی تو آ جائیں گے ورنہ نہیں۔ موسی نے اسے کچھ دن پہلے کی بات یاد کروائی، جس پر نائل فاضیہ کے سامنے کچھ جذبز ہوا، جبکہ فاضیہ نے اپنی مسکراہٹ روکنے کو چہرہ موڑ لیا تھا، مگر نائل نے بیک مرر سے اس کی مسکراہٹ کی جھلک دیکھی اور موسی کو کھا جانے والی نظروں سے بھرا، جو فقط کندھے اچکا کر رہ گیا۔ فاضیہ اور نائل کا استقبال بہت اچھے طریقے سے کیا گیا، اور جس طرح سب نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا، فاضیہ تو حیران رہ گئی، بلکہ حیران تو منزا بیگم بھی رہ گئی تھی۔ فاضیہ کے اچھے اخلاق پر جو اتنا زیادہ بول تو نہیں رہی تھی، مگر سب سے اچھے طریقے سے پیش آنا ہی ان کو چونکانے کا باعث بنا تھا۔ ورنہ رخسار بیگم کی کال کے بعد وہ پریشان تھیں کہ فاضیہ یہاں صرف کسی تماشے کے لیے ہی آ رہی ہے، مگر فاضیہ کا یوں دھیمے سے سب کو مسکرا کر جواب دینا ان کو اچھا لگا تھا۔ جاؤ مشی بیٹا، بھابھی کو ان کا کمرہ دکھا کر آؤ تاکہ فریش ہو کر یہ ڈنر کر لے۔ منزا بیگم نے اپنی اکلوتی بیٹی مشال سے کہا، جو سر ہلاتی ہوئی اٹھ گئی۔ فاضیہ بھی اس کی رہنمائی میں کمرے میں چلی آئی۔ آپ فریش ہو جائیں، ڈنر پر ملتے ہیں، مشال نے کہتے ہوئے چلی گئی۔ فاضیہ نے پستہ کلر کا ایک اچھا سا ڈیزائنر سوٹ نکالا اور واش روم میں گھس گئی۔ جب وہ 10 منٹ بعد نکلی تو نائل کو بیڈ پر لیٹے پایا، جو موبائل کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ فاضیہ دیکھ رہی تھی کہ جب سے وہ اسلام آباد آئے ہیں، نائل موبائل کے ساتھ ہی گم تھا، اور یہ بات اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ دوسری طرف ہے۔ کون؟ اوکے یار، میں ذرا فریش ہونے لگا ہوں، پھر بات کرتے ہیں، نائل نے کہتے ہوئے کال بند کی اور اس کی جانب دیکھا، جو گیلے بالوں کو سلجھاتی اس کی نظروں کو اپنے وجود میں الجھا گئی۔ فاضیہ جو اسے فون میں مصروف دیکھ کر ایزی ہو کر اپنے کام میں مصروف تھی، مگر اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کرتی جھجک سی گئی، پاس کرسی پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر ایک طرف کندھے پر رکھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آخر جھنجھلائی وہ کہہ اٹھی۔ مجھے تو تم سے بہت سارے مسئلے ہیں، ایک ایک کر کے بھی بتاؤں تو صدیاں لگ، مگر فی الحال یہ بتاؤ کہ تمہیں علیشا سے کیا مسئلہ ہے؟ نائل اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اس سے کیا مسئلہ ہونے لگا؟ ہاں، اسے جو مسئلہ یا تکلیف ہو رہی ہوگی اس کا پتہ لگ رہا مجھے۔ اسے جو بھی تکلیف ہو رہی ہے اس کا حق ہے، کیونکہ وہ میری ماما کی ہونے والی بہو ہے، مگر تم مجھے لے کر کیوں ان کو غلط باتیں کر کے تکلیف دے رہی ہو؟ تمہاری کیا غرض ہے اس سب سے؟ وہ اس کے قریب آتا سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا، جس نے نظریں چرائے۔ میں نے کون سی غلط بات کر دی؟ اب تمہاری ماما کی ہونے والی بہو کو جو 3 گھنٹوں سے تم سے اپنی تکلیف پر پھاہے رکھوا رہی ہے، وہ بھی جوابا چبا چبا کر بولی۔
یہی کہہ کر آئی ہو نا کہ ہم دعوت پر نہیں ہنی مون پر جا رہے ہیں، اور ایک ویک کا سٹے ہمارا مری اور ناردن ایریاز کا ہے۔ نائل کے کہنے پر وہ 2 پل کو چپ ہوئی، کیونکہ یہ سچ تھا کہ آتے ہوئے علیشا کو جلانے کے لیے وہ اس کے کان میں یہی سرگوشی کر کے آئی تھی۔ ہاں تو پھر؟ وہ بجائے مکرنے کے ڈھٹائی سے بولی۔ نائل نے کافی گہری نگاہ مرکوز کی۔ پھر یہ کہ ہنی مون منانے کا اگر اتنا ہی شوق تھا تو مجھے کہتی، تاکہ میں تمہیں اصل ہنی مون کیا ہوتا ہے وہ بتا دیتا۔ نائل طنز بولا، مجھے ایسا کچھ بھی جاننے کا شوق نہیں۔ وہ کہتی ہوئی اس کے آگے سے ہٹ گئی۔ واہ، ہنی مون پر جانے کا شوق ہے مگر اسے منانے کا نہیں؟ تم؟ وہ غصے سے پلٹی مگر نائل اس کی بات کاٹ گیا۔ مگر فکر نہ کرو، میں تمہارا یہ ہنی مون کا شوق نہ صرف پورا کروں گا بلکہ تمہیں اس کا صحیح مطلب بھی سکھاؤں گا۔ اس کا لہجہ زومانی تھا۔ فاضیہ گڑبڑاتی ہوئی کمرے سے ہی باہر نکل گئی۔ نائل بھی مسکراتا ہوا اس کے پیچھے لپکا۔ پہلی ملاقات میں فاضیہ مجھے مغرور سی لگی تھی، مگر اب تو بہت اپنی اور پیاری لگ رہی ہے۔ منزا بیگم کی دیورانی کوثر نے ڈنر کی ٹیبل پر فاضیہ کی تعریف کی، جس پر منزا بیگم خوش دلی سے بولے، اصل میں نکاح والے دن فاضیہ پہلی دفعہ سب سے ملی تھی، اس لیے سب کو اس کا انداز ایسا لگا، مگر اب تو ہم سب آغا جان کے فیصلے پر شکر کرتے ہیں کہ نائل کو اس کے قابل ہی بیوی ملی ہے۔ منزا بیگم کے کہنے پر نائل نے فاضیہ کی طرف دیکھا جو مدھم مسکراہٹ لیے اپنی تعریف سن رہی تھی۔ زبان چاہے لمبی بھی ہے مگر قابل تو ہے۔ نائل ابراہیم۔ نائل بڑبڑا کر رہ گیا، اور لو نہ بیٹی۔ فاضیہ کو کھانے سے ہاتھ روکتے دیکھ کر کوثر بیگم نے اس کے آگے سالن کا ڈونگا رکھا۔ نہیں آنٹی، مجھے بس اتنی ہی طلب تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو پانی کے نام پر اتنا کچھ کھایا ہے، وہ نرمی سے کہا گئی۔ تکلف نہ کرو فاضیہ، مشال اور کوثر نے خاص تمہارے لیے سب بنایا ہے، پتہ تو نہیں تھا کہ تمہیں کیا پسند ہے، اس لیے بس جو خاص لگا بنا لیا، اصل دعوت تو تم لوگوں کی کل ہے، پی سی میں وہاں تمہاری پسند کو ہی خاص اہمیت دے گئے۔ منزا بیگم اسے پیار سے دیکھتی بولے، یہ کیا دعوت کے اہتمام سے کم تھا؟ نائل نے بھرے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ برخودار، یہ تو بھتیجے کی آنے کی خوشی میں تھا، بھتیجے کی بیوی کے آنے کی خوشی میں کل کی دعوت ہے۔ منزا بیگم کے شوہر فیاض علی کے کہنے پر وہ مسکراتا سر ہلا گیا۔ پھر ڈنر کے بعد حال میں ہی چائے کا دور چلا اور سب گپ شپ کرنے لگے۔ فاضیہ بھی مشی اور اس کی کزنوں کے ساتھ ہلکی پھلکی بات کرتی رہی۔ پھر منزا بیگم کے کہنے پر سب نے محفل برخاست کی۔ نائل اسی اور موسی کے ساتھ لان کی طرف نکل گیا، جبکہ فاضیہ آرام کے خیال سے کمرے میں آ گئی۔ میرا موبائل کہاں گیا؟ وہ اپنے موبائل کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی مگر اسے نہ ملا۔ تبھی نائل کمرے میں داخل ہوا۔ میرا موبائل نہیں مل رہا۔ فاضیہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف دیکھتی اس سے بولی، یہاں ہی ہوگا، تمہارا موبائل لے کر کسی نے اپنی شامت بلوانی ہے۔ وہ مذاق کرتا ہوا واش روم کی طرف بڑھا۔ فضول بولنے کی ضرورت نہیں، وہ تپتی نگاہ ڈالتی بولی۔ نائل نے اپنا موبائل نکالتے ہوئے اس کی طرف بڑھایا جیسے کہہ رہا ہو کہ کال کر کے دیکھ لو۔ فاضیہ نے اس سے موبائل لیا اور اس کے پاس کوڈ بتانے پر اپنا نمبر ملانے لگی، مگر وہ بھونچکی رہ گئی کہ اس کا نمبر جنگلی بلی کے نام سے سیو تھا۔ یہ کیا ہے؟ موبائل نائل کے سامنے کرتے وہ تڑپ کر پوچھنے لگی، جو مسکرایا، کچھ غلط تو نہیں لکھا؟ جو ہو وہی تو ہے، نائل نے کہتے ہوئے موبائل اس کے ہاتھ سے لیا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ بھابھی، یہ آپ کا موبائل نیچے رہ گیا تھا۔ مشی کے موبائل دینے پر وہ اپنی عقل کو کوس کر رہ گئی۔ میرے خیال میں اب سو جانا چاہیے، باقی بحث صبح۔ مشال کے جانے کے بعد وہ پھر نائل کی طرف متوجہ ہوتی ابھی کچھ کہنے لگی تھی کہ نائل دو ٹوک بولتا بیڈ پر لیٹ گیا، کیونکہ وہ سفر کی وجہ سے کافی تھک چکا تھا۔ فاضیہ نے تیکھی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا اور موبائل لیے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کوئی 10 منٹ ہرا بیگم سے چیٹ کرنے کے بعد اس نے کچھ دیر سوشل میڈیا یوز کیا، پھر بھی نیند نہ آئی تو اٹھ کر بیڈ کی طرف، جہاں نائل لمبی تان کر سو رہا تھا۔ کیسے سو رہا ہے؟ فاضیہ اس کی نیند سے جیلس ہوتی بیڈ پر ٹک گئی، مگر نیند تھی کہ کوسوں دور۔ آخر کار جھنجھلا کر اس نے نائل کا کندھا ہلا دیا۔ تم کیوں سو رہے ہو؟ تم پاگل ہو کیا؟ بے تکا سوال پوچھ رہی ہو؟ دوسرا، مجھے جگایا کیوں؟ نائل نے خشمگین نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، وہ بے بسی سے بولی۔ تو مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ میں کیا کروں؟ وہ بیزاری سے کہنے لگا۔ تم کچھ کرو نا پلیز، پہلے اس کچھ کی وضاحت کرو پھر کرتا ہوں۔ نائل نے شرارتی لہجے میں اس کی طرف دیکھا جو کہ اب گھور رہی تھی۔ نئی جگہ مجھے نیند نہیں آتی ہے، ہمارے کمرے میں اتنی مشکل سے سونے کی عادت ڈالی تھی، اب یہاں وہ بنا سوچے ہی ہمارا کمرہ کہہ گئی۔ نائل نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا جو کہ بیڈ سے نیچے لاؤن لٹکائے بیٹھی تھی۔ تو میں کیا لوری دے کر سلاؤں گا تمہیں؟ نہیں نیند آ رہی تو اپنی مما کو کال کرو، جہاں وہ تمہیں اتنے نایاب مشورے دیتی ہیں۔
वहां नींद आने का भी कोई टोटका बता देगी। वो गहरा तनस करता कंबल सर तक लेता लेट गया। फाजिया ने गस्से से पास पड़ा तकिया इसे दे मारा, जिस पर नाइल ने उसकी कलाई पकड़ते हुए इसे अपने ऊपर गिराया था। ऐसी बदतमीजी की सजा जानती हो? नाइल ने उसकी कमर में हाथ डाला, वो जो इस अफ्तार पहले ही हकदक थी, अब होश में आती उठने की कोशिश करने लगी, जिसकी गिरफ्त मजबूत थी। छोड़ो मुझे, वरना। वरना क्या? नाइल ने उसकी आंखों में झांका जो नहायत करीब थी। छोड़ो मुझे, वरना मैं शोर मचा दूंगी, और तुम यकीनन ये नहीं चाहते कि मैं यहाँ कोई तमाशा करूं। नहीं, मुझे देखना है कि मेरे हिसार में बंद होकर तुम क्या तमाशा करती हो। नाइल बेखौफी से कहता उसे चैलेंज कर गया, मगर वो जिस हालत में थी, इस हालत में खुद भी किसी को कमरे में आने की दावत नहीं दे सकती थी, और ये शायद नाइल भी जानता था, इसलिए तो पुरसुकून था। छोड़ो मुझे। वो अपना पूरा जोर लगाने लगी, मगर नाइल ने उसे पास लटाकर करोड़ के बल उसको अपने हिसार में लिया। अब सिचुएशन ये थी कि वो बेड पर थी और नाइल इस पर झका हवा। मैं तुम्हें कंपनी ही दे रहा हूं, जिसके लिए तुमने मुझे जगाते हुए उठाया। वो दलखशी से मुस्कुराता उसकी बेबस हालत से जैसे मजा उठा रहा हो। फाजिया ने उसके सीने पर दोनों हाथ जमा कर उसे पीछे करने की कोशिश की, जिस पर नाइल ने उस पर तरस खाते हुए पीछे हटकर लेट गया, मगर उसके हाथ आजाद नहीं किए थे। सोने की कोशिश करोगी तो नींद भी आ जाएगी, नाइल ने नरमी से कहते हुए अपनी आंखें बंद की थीं। फाजिया जो इसी पोजीशन में लेटी थी, न तो उठने की कोशिश की थी और न ही अपना हाथ छड़वाने की, बल्कि पुरसुकून होती वो 10 मिनट में वापस हो गई। नाइल ने मुस्कुराते हुए उसके ख्वाबीदा चेहरे को देखा और उसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने सीने से लगाता खुद भी सोने की कोशिश करने लगा। फाजिया, नाइल तुम मुझे अपनी हर बदतमीजी के साथ कबूल हो। अस्तिस्तिस्तिस्क सुबह जब उसकी आंख खुली तो खुद को नाइल के हिसार में पाकर दम बखुद रह गई। कल की थकन की वजह से इसे रात बहुत गहरी नींद आई थी, जिससे इसे जरा भी एहसास न हो सका कि वो नाइल गिरफ्त में है। मैं क्या खुद उसके करीब आई हूँ? फाजिया सोचती हुई उसके खौबरो चेहरे को देखने लगी, जो इसके 2 इंच के फासले पर था। वो मर्दाना वजाहत का मुंह बोलता सबूत था। अगर बंदा ये कहे कि खूबसूरत और हसीन मर्द कैसे होते हैं, तो नाइल इब्राहिम इस बात का जीता जागता सबूत था। वो हर लिहाज से परफेक्ट एक भरपूर मर्द था, जो अपनी उम्र के हिसाब से भी ज्यादा स्मार्ट और एक्टो था। खूबसूरती का अचार डालना है अगर बंदे की जबान में ही मिठास ना हो। फाजिया बड़बड़ाई और आहिस्ता से इससे अलग होती उठ बैठी, जो इसके उठने पर खुद भी आंख खोल कर देखने लगा। सो जाओ, अभी तो 8 बजे हैं। ये लोग इतवार को 11 से पहले कमरों से भी बाहर नहीं निकलते सवाए फूफो के। नाइल कहता हवा कशन मुंह पर रखता फिर से आंखें बंद कर गया, मगर फाजिया को अब नींद कहाँ आ सकती थी, इसलिए उठकर फरिश होती बाहर निकली, जहां हाल में उसे कौसर बेगम बैठे मिले। अरे तुम इतनी जल्दी उठ गई? कौसर बेगम उसे देखकर मुस्कुराए। जी बस आंख खुल गई। फाजिया उनके पास सोफे पर ही टक गई। नई जगह है ना, इसलिए। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगी या काफी? फिलहाल कुछ भी नहीं। मंजा भाभी चाय बनाने गई, अब तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाना, नाश्ता तो 11 बजे ही होगा। उनके कहने पर वो फकत सर हिला गई। तुम्हारी ममा के कितने बच्चे हैं? कौसर बेगम के सवाल पर फाजिया ने नासमझी से देखा। मतलब कि दूसरी शादी से उनके कितने बच्चे हैं? कौसर बेगम की वजाहत पर फाजिया ने जल्दी से सर नफी में हिलाया। मेरी ममा ने दूसरी शादी की ही नहीं, इसलिए मेरे सवा उनका कोई बच्चा भी नहीं है। ये क्या बात हुई भला? तुम्हारी ममा ने आसिफ गौरी से दूसरी शादी की थी, जो नदीम भाई के दोस्त का भाई था। फिर वो लोग लंदन शिफ्ट हो गए थे, इसलिए फिर राबता ही नहीं रहा। कौसर बेगम के इंकिशाफ पर वो ठटकी तो थी, मगर मंजा बेगम के आने पर चुप ही रह गई। मगर उनकी ये बात उसके दिल और दिमाग में जैसे जमकर रह गई। ममा ने ठीक कहा था। फाजिया, ये लोग ममा पर इल्ज़ाम ही लगाए गए, और झूठे बहतान। वो खुद से बोलती जैसे किसी बोझ से आज़ाद हुई। रात को वो सब डिनर पर जाने के लिए रेडी होने लगे, तो मशाल जो फाजिया को हल्का फल्का मेकअप करने आई थी, अब टी पनक कलर के ड्रेस को पकड़कर बैठ गई। भाभी प्लीज आप ये ड्रेस पहने, पता तो चले कि आपकी शादी की दावत है, ये डल सा कलर नहीं। वो इसके निकाले हल्के फल्के ऑफ वाइट ड्रेस को देखकर मुंह बनाने लगी। फाजिया ने मुस्कुराते हुए टी पनक कलर की हैवी फ्राक की तरफ देखा। ये ज्यादा और हो जाएगा, ये तो मैंने बना देखे ही रख लिया था रदा भाभी के कहने पर। तो बस अब आप यही पहन लें। नाइल भाई प्लीज आप ही भाभी को कहें कि ये ड्रेस पहने। मशाल ने कमरे में आते नाइल की तवज्जो इस तरफ दिलाई, जो एक नज़र ड्रेस को देखकर फाजिया को देखने लगा, जिसका खुद भी कान शायद मुंतजिर थे। अगर चाहती हो कि हम डिनर पुरसुकून माहौल में करें तो अपनी भाभी को अपनी मर्जी करने दो। नाइल की बात पर जहां मशाल मुंह लटका गई, वही फाजिया भी जलकर खाक हुई। भाई प्लीज मजाक नहीं। ओके मशी में यही पहन लेती हूँ, मुझे किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। फाजिया भी उसे सुनाने को बोली, जो मुस्कुराता हवा सर हिला गया, जैसे उसकी बात से 100% एग्री हो।
جب 15 منٹ بعد فاضیہ پنک فراق میں ڈریسنگ روم سے باہر نکلی تو نائل ابراہیم اسے دیکھتا ہی رہ گیا، جو ہلکے پھلکے میک اپ میں اور جیوری میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ شادی سے لے کر اب تک نائل پہلی بار اسے یون ہیوی ڈریس اور گولڈ کی جیوری میں تیار شیار دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی سی اپنی زبان ہلا کر دکھاؤ تاکہ پتہ لگے تم ہی ہو۔ نائل کی آنکھوں میں تو اپنے لیے ستائش وہ صاف دیکھ سکتی تھی، مگر اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اسے تیش دلا گئے۔ وہ غصے سے اس کے آگے سے گزر کر جانے لگی، مگر برا ہو اس ہل کا جو اس کی فراق کے ساتھ ہی ولجتی اسے ڈگمانے پر مجبور کر گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی نائل نے نرمی سے اسے سنبھال لیا۔ نظر لگ گئی نہ میری؟ نائل نے پیار سے اس کے کان میں سر گوشی کی۔ فاضیہ اپنی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتی اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی۔ دیر ہو رہی ہے۔ فاضیہ نے اس کا دھیان ہٹانا چاہا، جو نرمی سے اسے اپنے احسار سے آزاد کرتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا شاید اپنی سانسوں کو بحال کر رہا تھا، ورنہ اس کا قلب اسے کچھ اور ہی کرنے پر اکسا رہا تھا۔ نائل نے اسے چلنے کا کہا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ فاضیہ بھی اس کے تعاقب میں نکل پڑی۔ اگلے دن سب کا ارادہ مری جانے کا بن گیا۔ فاضیہ بھی خوش ہوئی، کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ یہ لوگ کچھ دن بعد گھر واپس جائیں تاکہ رخسار بیگم اور علیشہ اور تڑپ سکیں، مگر اس کے پلان پر پانی تب پھرا جب نائل ابراہیم کو رخسار بیگم کی کار جو واش روم میں سلپ ہو گئی تھی۔ ڈرامہ ایک چھوٹی سی پھسلن کو اتنا لمبا چوڑا بیان کر کے بتانے کا مطلب صاف سمجھ رہی ہوں میں، صرف واپس بلانے کا بہانہ ہے، فاضیہ خود سے کہتی۔ نائل کو انکار کرنے کا سوچ کر بیٹھی تھی، مگر جب وہ ٹکٹس کروا کر کمرے میں آیا تو اس کے چہرے پر اتنی سنجیدگی تھی کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کہہ سکی اور اس کے ساتھ لاہور واپس چلی آئی۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ماں سے ملتا وہ ان کے پاس ہی ٹک گیا، جو بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھیں اور ان کے پاؤں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ فاضیہ تو بس ایک جھلک دیکھ کر ہی اوپر کمرے میں چلی گئی۔ دیکھا تم نے نائل اسے؟ کتنی پتھر دل اور بے شرم لڑکی ہے، اتنا نہیں ہوا کے حال ہے؟ پوچھ لیتی۔ رخسار بیگم کو جیسے موقع مل گیا۔ مما آپ اسے چھوڑیں، یہ بتائیے کہ تکلیف ہے تو میں احسن کو یہی بلا لوں؟ نائل نے اپنے دوست کا حوالہ دیا۔ نہیں، ڈاکٹر دیکھ کر گیا ہے، بس پاؤں مڑنے کی وجہ سے ہڈی فریکچر ہو گئی ہے، کچھ دن کے ریسٹ سے صحیح ہو جائے گی۔ میں نے تو کہا تھا کہ اتنی بڑی بات نہیں، مت پریشان کرو بچوں کو، مگر یہ بھی نہ۔ آغا ہاشم رخسار بیگم کے اس واویلے پر ذرا خوش نہ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ نائل اور فاضیہ ایک ساتھ کچھ دن اور بتائیں، مگر تو کیا کرتی میں، چچا جان میرا اکلوتا بیٹا ہے، یہ اسے نہ بلاتی تو کیا کرتی؟ رخسار بیگم کا منہ بن گیا۔ نائل نے اشارے سے آغا ہاشم کو چپ رہنے کا اشارہ کیا، جو کندھے اچکا کر باہر نکل گئے۔ میں نے بھی کہا تھا، مگر خالہ جانی کا دل اداس ہو گیا تھا تم سے، بس نائل کو بلاؤ، یہی رٹ لگا کر بیٹھی تھی علیشہ، جس نے ہی رخسار بیگم کو نائل کو واپس بلانے پر زور دیا تھا۔ اب یوں بولتی رخسار بیگم کو بھی پسند نہ آئی۔ اب آ گیا ہوں، اب بس ٹھیک ہو جائیں، مجھے ذرا بھی اچھا فیل نہیں ہو رہا آپ کو یوں لیٹے دیکھ کر۔ وہ سچ میں بہت پریشان ہو چلا تھا۔ رخسار بیگم بے اختیار اٹھ کر اس کا ماتھا چوم گئی۔ میری جان میں ٹھیک ہوں، تمہارے سامنے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بس کچھ دنوں کی بات ہے، مالش کرنے سے ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تم تھکے آئے ہو سفر سے، جاؤ کمرے میں فریش ہو کر ریسٹ کر لو۔ جی مما، تم مما کے پاس ہی رہنا، میں فریش ہو کر آتا ہوں، وہ علیشہ سے کہتا ہوا چلا گیا۔ میں نے تمہارے کہنے پر اپنے بچے کو پریشان کر دیا، ہلکی سی چوٹ تھی، تم نے اس لڑکی کو سزا دینے کے بجائے میرے بیٹے کے لیے پریشانی بنا دی، وہ اس پر بگڑے۔ ارے خالہ جانی، آپ بھی نہ کبھی ڈرامے دیکھے ہوں تو آپ کو پتہ لگے کہ بیٹوں کو قابو کرنے کے لیے ماں کو کیا کیا نہیں کرنا پڑتا۔ وہ کسی سازشی کردار کی طرح سب بتانے لگے، جنہوں نے رتی بھر دلچسپی نہ لی۔ میرا بیٹا پہلے ہی میرا ہے، مجھے اسے قابو میں لے کر آنے کے لیے ڈراموں کی ضرورت نہیں ہے۔ علیشہ، وہ صرف چچا جان کے کہنے پر اس لڑکی کو ساتھ لیے پھر رہا ہے، ورنہ وہ اسے دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ اس دن کا تھپڑ یاد ہے؟ میرے خلاف بولنے پر وہ ایسا ری ایکٹ کرتا ہے، جب کوئی اسے میرے خلاف کرے گا تو پھر کیا کرے گا وہ اس کے ساتھ، یہ پتہ نہیں تمہیں؟ جی وہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ نائل کو آپ سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ علیشہ نے بھی ان کی بات کی جیسے تائید کی۔ دوسری طرف وہ کمرے میں آیا تو پہلی نگاہ اس وجود پر مرکوز کی جس کی تھوڑی دیر پہلے کی لاتعلقی اس کا خون جلا گئی تھی۔ تم سے اتنا نہیں ہو سکا کہ تم مما کا حال ہی پوچھ لیتی؟ وہ شکوہ کیے بنا نہ رہ سکا، جس نے موبائل سے نظریں ہٹا کر بڑے غور سے دیکھا، جو بہت سنجیدہ تاثرات لیے ہی متوجہ تھا۔ میری کیا لگتی ہیں؟ وہ ان کی ہونے والی بہو ان کے سرہانے بیٹھی تھی۔ یہی کافی ہے، تم مجھے اتنی بری کبھی نہیں لگی جتنی اس وقت لگ رہی ہو۔ وہ گھور رہا تھا۔ پہلے کون سا کبھی اچھی لگتی تھی میں، بری ہی بری۔ وہ کندھے اچکاتی۔ نائل کو زہر لگی، وہ وارڈروب سے کپڑے نکالتا واش روم میں گھس گیا۔ ہونہار چالاک ماں کی چالاکیوں کو آج تک سمجھ نہیں پایا، اور آیا بڑا مجھ پر حکم چلانے والا۔
وہ غصے سے بڑبڑا کر رہ گئی، اسے رہ رہ کر رخسار بیگم پر غصہ آ رہا تھا جن کو یہ جلانا چاہتی تھی، الٹا وہ اس کو بے آرام کر گئی۔ استس وہ کافی لے کر کچن سے نکل رہی تھی جب اس کے کانوں میں علیشہ کی آواز پڑی تھی، اوکے میری جان، مجھے یاد ہے تمہاری برتھ ڈے ہے پرسوں، اس لیے بھی فکر رہو میں نائل کے ساتھ آ جاؤں گی آج، تو وہ مجھے اسلام آباد ساتھ نہ لے کر جانے کی سزا کے طور پر شاپنگ پر لے کر جا رہا ہے، ساتھ ڈنر بھی، اس لیے آج ہی تمہارا گفٹ بھی اسی کے پیسوں سے لے لیتی ہوں۔ وہ شاید اپنی کسی دوست کے ساتھ لگی تھی اور فاضیہ کو اس کے انداز سے لگا شاید وہ خاص طور پر اسے سنانے کو ہی یوں بول رہی تھی کیونکہ اس نے فاضیہ کو کچن میں جاتے دیکھ لیا تھا۔ ہاں تو شرم کس بات کی، نائل آج بھی میرا ہے، کل بھی میرا ہی رہے گا، اوکے بائے، پھر ابھی مجھے تیار بھی ہونا ہے، علیشہ کہتی ہوئی فاضیہ پر ایک جتاتی ہوئی نگاہ ڈالتی اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ فاضیہ نے تیز نظروں سے اس کی پشت کو گھورا، میں یہاں کیوں رکی ہوں، کیا مجھے فرق پڑتا ہے؟ بالکل نہیں، فاضیہ خود سے مخاطب ہوئی اور جیسے اس خیال کو جھٹک کر کمرے میں آئی جہاں نائل بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس خود پر خوشبوئیں بکھیرتا نقصک سے تیار ملا۔ کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ صوفے پر بیٹھتی نظریں اس پر ٹکا گئی۔ اب تمہارے ساتھ اس کمرے میں کتنی دیر رہوں؟ آخر کو میری برداشت کی بھی ایک حد ہے۔ وہ اسے باتوں سے اکسانے کی کوشش کرنے لگا اور خود اس کے تھوڑے ہی فاصلے پر ٹک کر شوز پہننے لگا۔ جتنا میں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو برداشت کر رہی ہوں، نہ اتنا کسی کے بس کی بات نہیں، وہ چٹخ کر بولی۔ اس لیے تو جا رہا ہوں کہ تمہیں کم از کم مجھے تو زیادہ دیر اس کمرے میں برداشت کرنا نہ پڑے، بلکہ پلان بنا رہا ہوں علیشہ کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے ناردرن ایریاز کی طرف نکل جاؤں۔ وہ اسے تپانے اور جلانے کا شاید مکمل انتظام کر کے بیٹھا تھا۔ فاضیہ کے تو دل میں جیسے بھانبھر جلنے لگے۔ تو جاؤ، یہاں روک کون رہا ہے؟ وہ نخوت سے کہتی چہرے کا رخ موڑ گئی۔ نائل نے ایک جانچتی نگاہ اس پر ڈالی۔ اچھی بات ہے۔ وہ اپنا والٹ اور موبائل پکڑتا کمرے سے نکل گیا۔ ابھی وہ لاؤنج میں ہی پہنچا تھا کہ فاضیہ کو بنا جوتے اپنے پیچھے آتے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اپنا والٹ دو۔ اپنا ہاتھ آگے کیے وہ پورے حق سے بولی۔ نائل نے سوالیہ مگر دلچسپی سے بھرپور نگاہ کی۔ کیا پیسے چاہیے؟ وہ اپنے کمرے سے نکلتی علیشہ کو ایک نظر دیکھتا اس سے پوچھنے لگا، جو علیشہ کو پاس آتا دیکھ کر خود ہی اس کی پاکٹ سے اس کا والٹ نکال گئی۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ نائل بس دیکھتا رہا تھا، روکنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، جو اب اس کے ہاتھ سے بائک کی کیس بھی پکڑ چکی تھی۔ نائل کے چہرے کے تاثرات تو اس کی اس کارروائی پر سنجیدہ تھے، مگر آنکھوں میں ایک شوق کا جیسے جہاں آباد تھا۔ فاضیہ واپسی کو قدم موڑ گئی۔ نائل چلو۔ علیشہ قریب آ گئی۔ اس نے بھی فاضیہ کی حرکت کو بہت مشکل سے برداشت کیا تھا اور نائل کے ری ایکشن کی منتظر تھی، جو یقیناً خطرناک ہونا تھا۔ علیشہ کے خیال میں، کیسے چلوں لڑکی؟ تم دیکھ تو چکی ہو کہ سب کچھ تو وہ اپنے قبضے میں کر چکی ہے۔ نہ والٹ ہے میرے پاس، نہ ATM اور نہ ہی بائک کی کیس، اس لیے اب مجھے عامر کو کال کرنی پڑے گی کہ وہ مجھے لے جائے، بہت خاص دوست سے ملنے کا پروگرام ہے، بائے۔ وہ علیشہ سے جلدی جلدی کہتا اس کے کسی بھی سوال اور اسرار سے بچتا وہاں سے نکل گیا۔ علیشہ نے غصے سے پلٹ کر کھا جانے والی نظروں سے فاضیہ کو دیکھا جو فاتحانہ چال چلتی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ علیشہ یہ دیکھنے سے قاصر تھی کہ باہر نکلتے نائل کے چہرے پر بھی محفوظ کن مسکراہٹ تھی تو فاضیہ کے لبوں پر بھی مسکان تھی۔ اس نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ کیا اس کا ارادہ بھی علیشہ کے ساتھ جانے کا نہیں تھا؟ فاضیہ خود سے ہی اندازہ لگاتی کھل کر مسکرائی۔ اس نے والٹ کھولا جہاں کچھ کارڈز اور کرنسی تھی۔ بیچاری خالہ کی بھانجی، فاضیہ زیر لب بولتی کھلکھلا کر ہنس دی۔ اسے اچھا لگا تھا، شاید زیادہ ہی اچھا لگا تھا۔ استس کو مما کیا ہو گیا ہے؟ مجھے اور عامر کو ایک دوست سے ملنے جانا تھا، وہ آؤٹ آف کنٹری جا رہا تھا، اس لیے وہاں پہنچنے کی جلدی تھی، سو میں بنا بحث کیے چلا گیا۔ وہ جب سے گھر آیا تھا رخسار بیگم کے کمرے میں بیٹھا وہی کچھ سن رہا تھا جو علیشہ کے میسیجز اور کالز پر وہ سن چکا تھا۔ اس لڑکی کی ہمت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ نائل آج اس کی اتنی ہمت کہ تم سے والٹ لے گئی، کل کو سیدھا گریبان پر ہاتھ ڈالے گی۔ رخسار بیگم کو رہ رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا اور دل کر رہا تھا کہ وہ بنا اپنے پاؤں کی پرواہ کیے اسے دو چار لگا آئے۔ اب آپ اتنا بھی کمزور نہ سمجھے اپنے بیٹے کو، میرا اس وقت بحث کا موڈ نہیں تھا۔ دوسرا آغا جان بھی کمرے میں تھے، سو میں چلا گیا۔ علیشہ کو بولے ناراض نہ ہو، کل اس کی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں لے چلوں گا، اسے راستے میں شاپنگ بھی کروا دوں گا، ابھی ٹائم بہت ہو گیا، اب مجھے آرام کرنا ہے، شب بخیر ماں۔ وہ ان کی پیشانی چومتا ہوا اٹھ گیا۔ رخسار بیگم کچھ کہتے کہ ابراہیم آفندی کو کمرے میں آتا دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ نائل رخسار بیگم کے حکم پر علیشہ کے کمرے کی طرف چلا آیا تاکہ اسے کل ساتھ جانے کا کہہ کر منا سکے، جو بقول رخسار بیگم کے بہت سخت ناراض ہو چکی تھی۔
کہاں جا رہے ہو؟ فاضیہ کی آواز پر وہ بے ساختہ پلٹا جو سینے پر بازو باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب یہ بھی تمہیں بتانا پڑے گا۔ نظریں ہیں، نہ دیکھ لو کہ کہاں جا رہا ہوں، وہ سپاٹ لہجے میں کہتا علیشا کے دروازے پر نوک کر گیا۔ ہوا تو اپنی ہونے والی بیوی کو منانے کے لیے آئے ہو؟ وہ اندازہ لگا چکی تھی۔ ظاہر ہے اب شادی جس سے ہونی ہے اسے راضی رکھنا بھی تو ضروری ہے۔ پہلے مجھے تو راضی کر لو، پھر اس ہونے والی کے پاس بھی آ جانا۔ فاضیہ نے دوبارہ دستک دینے سے روکنے کے لیے جلدی سے دروازے اور اس کے درمیان آ کھڑی ہوئی۔ یہ کس طرح کی حرکتیں شروع کر دے تم نے؟ نائل صبح کی طرح اب بھی حیران ہوا۔ جب شوہر کنٹرول سے باہر ہو جائیں تو پھر یہی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ چلو تم، فاضیہ نے کہتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ شوہر مان تو لو پہلے، پھر بیویوں والے راب بھی جما لینا، اب جاؤ یہاں سے۔ نائل نے اپنا بازو اس کی گرفت سے کھینچتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا اور دروازے کو پھر دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھانے لگا، مگر فاضیہ نے وہ ہاتھ ہی پکڑ لیا۔ اگر تم 1 منٹ کے اندر واپس نہ آئے تو پھر اسی کے کمرے میں رہنا، رات بھر میں اپنے کمرے کا دروازہ نہیں کھولوں گی، اور یاد رہے کہ اب ساری کیس ہمارے کمرے میں ہی ہیں۔ وہ وارننگ دیتی یہ جا وہ جا۔ نائل ہکا بکا اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھتا رہ گیا۔ کیا بات ہے؟ وہ شاید نہیں، یقیناً محفوظ ہوا۔ پھر ایک نظر اس کے بند دروازے کو دیکھا جو شاید کہیں واش روم میں تھی، جو ایک دستک پر باہر نہیں نکلی۔ نائل نے گہرا سانس بھرتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اپنے کمرے میں چلا آیا، جو کمرے کے دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ اس سب کا مقصد؟ نائل نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ یہی کہ تم کل اس کے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گے؟ وہ دو ٹوک بولتی اسے حیرت میں مبتلا کر گئے۔ یہ زد ہے یا جیلسی؟ نائل نے گہری نگاہ مرکوز کی جو کچھ خجل سی ہو گئی۔ جیلسی کیوں ہوگی بھلا؟ بس وہ سب کچھ مجھے جلانے کو کر۔ اور تم جل رہی ہو؟ نائل کے سوال پر وہ اس کے پاس سے ہٹ کر آگے بڑھنے لگی۔ میں نائل نے اس کا راستہ روکا۔ بتاؤ نا، تم اسے میرے آس پاس گوارا نہیں کر رہی یا اس کی خوشی ہضم نہیں ہو رہی؟ اور تیسری بات، میری مما کر تکلیف پہنچانے کے لیے؟ نائل بھی اس کے انداز نہ صرف نوٹ کر رہا تھا بلکہ سب سمجھ بھی رہا تھا، اس لیے مدعے پر آتا صاف صاف پوچھنے لگا۔ فاضیہ نے خشک لبوں پر زبان پھیری، جیسے سچ بیان کرنا کچھ مشکل ہو رہا تھا۔ تمہیں جو بھی لگے، بس میں نے کہہ دیا کہ تم نہیں جاؤ گے تو نہیں جاؤ گے۔ وہ اپنے ڈھیٹ پن سے بولتی اسے تیش دلا گئی۔ نائل نے ایک جھٹکے سے کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ سیدھی آ کر اس کے سینے سے ٹکرا گئی۔ میرے پاس اس طرح کا روپ کبھی میرے ماں باپ نے بھی نہیں چلایا، اور تم اتنی آسانی سے سب کہہ رہی ہو بیوی ہو، میری ماں بننے کی کوشش مت کرو۔ مجھے شوق بھی نہیں ہے، چھوڑو مجھے۔ وہ اس کی گرفت میں مچلی۔ نائل نے گرفت ڈھیلی کی جس سے وہ جلدی سے پیچھے ہٹی۔ میں سچ میں وارن کر رہی ہوں، اگر تم گئے تو کیا کر لو گی تم؟ اب تو میں جاؤں گا۔ وہ بھی جیسے ضد کرنے لگا۔ فاضیہ نے گھور کو دیکھا جو کندھے اچکاتے ہوئے وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا۔ میں جب کہہ رہی ہوں؟ کس حیثیت سے کہہ رہی ہو؟ وہ دو بولا، بیوی ہوں۔ پہلے ثابت کرو کہ میری بیوی ہو، کچھ ایسا حق دو کہ مجھے پتا ہو کہ تم میری بیوی ہو اور مجھے تمہاری بات ماننی ہے، ورنہ اب ایک رات کے بجائے 2 دن کے لیے جاؤں گا۔ نائل بھی جیسے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا کہ وہ مانے کہ یہ اس کی جیلسی تھی، علیشا سے نہ کہ کچھ اور۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ فاضیہ بات سمجھ کر بھی نہ سمجھی کا تاثر دینے لگی۔ نائل دلکشی سے مسکرایا، اس کے پاس آ کر اس کا چہرہ نرمی سے اوپر کیا۔ اگر روکنا چاہتی ہو تو پھر ایسے روکو کہ میرے قدم اس طرف جا نہ سکیں۔ بیوی ہو تو بیوی بن کر شوہر کو روک لو، وہ زومانی انداز میں کہتا اسے چیلنج دیتا۔ واش روم میں گھس گیا۔ فاضیہ اس کی بات کا مطلب سمجھتی جیسے سرخ پڑی اور گہرا سانس لیتی خود کو پرسکون کرنے لگی۔ میری بلا سے جائے، مجھے کیا ضرورت اسے روکنے کی؟ وہ جتنی آسانی سے یہ بات کر گئی تھی، اب اتنی آسانی سے اسے جاتا دیکھ نہیں سکتی تھی۔ ہرا بیگم کال پر اس سے سخت ناراض ہو رہی تھی۔ فاضیہ خاموشی سے بس ان کو سنتی رہی۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ تم کر کیا رہی ہو وہاں؟ بس کھا لیا اور سو لیا، پھر وہاں رکنے کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ سب کچھ جب لے لیا ہے تو اس لڑکے سے طلاق لو اور واپس آؤ۔ میں نے بہت اچھا رشتہ ڈھونڈا ہوا ہے تمہارے لیے، ان کو تم تصویر پر ہی اتنی پسند آئی ہو کہ زد لگا کر بیٹھے ہیں۔ دولت بھی بے تحاشا ہے۔ مما میں آپ کو بعد میں کال کرتی ہوں، فاضیہ نے عدم دلچسپی سے کہا اور ان کی کچھ سنے بنا کال بند کر گئی۔ یہ لفظ اسے بہت گرا گزرا تھا۔ وہ سر تھامے وہی کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر گہرا سانس بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ تو فیصلہ لینا پڑے گا، وہ اپنے دل میں چھائے سکوت سے گھبرا کر بولی اور باہر ہال میں آئی جہاں سب براجمان تھے۔ آج اتوار ہونے کی ناطے سب گھر پر ہی تھے۔ آ جاؤ فاضیہ،
آغا ہاشم نے اسے اپنی طرف بلایا، وہ ایک نظر لاتعلق سے بیٹھے نائل پر ڈالتی آغا ہاشم کی طرف چل دی۔ وہ علیشا کے پاس سے گزر کر آگے بڑھنے والی تھی کہ علیشا نے شرارت سے اپنی ٹانگ آگے کی۔ فاضیہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور گلاس کے ٹیبل کے ساتھ جا ٹکرائے۔ سب ہی اٹھے تھے مگر نائل بھاگتا ہوا اس کے قریب آتا اسے تھام گیا، جس کا سر ٹیبل کے کونے سے لگنے پر خون کا پھوارا بنا شروع ہو گیا۔ وہ نو، اس کا تو خون نکل رہا ہے، عامر گاڑی نکالو۔ ابراہیم آفندی نے عامر کو پورچ کی جانب بھگایا۔ نائل نے لب بھینچتے ہوئے ایک نظر فاضیہ پر ڈالی جو آنکھوں میں آنسو لیے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ اگلے ہی پل وہ ہوش و حواس کھوتی ایک طرف ڈھلک گئی۔ نائل نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے ابراہیم آفندی اور ردا بھابھی لپکے تھے۔ رخسار بیگم، جن کی آنکھوں سے علیشا کی یہ حرکت مخفی نہ رہی تھی، تشویش کے عالم میں فاضیہ کو دیکھتی وہ اب علیشا کو گھورنے لگے، جو خود بھی اس سچویشن پر کچھ پریشان ہوئی تھی۔ فاضیہ کو کافی گہرا کٹ لگا تھا، اس لیے ڈاکٹر نے سب چیز کر کے اور کچھ میڈیسن دے کر اسے گھر بھیج دیا۔ وہ سر پر پٹی باندھے جب نائل کا ہاتھ تھامے گھر میں داخل ہوئی تو جلن کی آگ علیشا کا تن من جلا گئی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے غلطی فیل کر رہی تھی، اب خود کو حق پر سمجھنے لگی۔ دیکھا کیسے موقع کا فائدہ اٹھا رہی ہے، وہ رخسار بیگم سے بولی، اور اسے یہ موقع فراہم کرنے والی تم ہو، یہ بھی یاد رکھو۔ وہ اس پر برہم ہوئی جو آگے سے ممنع کر رہ گئی۔ نائل کو دیکھیں کیسے اٹھا کر لے گیا، اور اب اسے رہ رہ کر نائل پر غصہ آ رہا تھا جو کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ نائل اس معاملے میں بہت نرمی دکھا رہا ہے، پتہ نہیں یہ جائے گی کب اس گھر سے، وہ بھی جیسے اس سب سے تھک چکی تھی۔ نائل نے فاضیہ کو بیڈ پر بٹھا کر اس کی میڈیسن سائڈ ٹیبل پر رکھے اور خود تھوڑے فاصلے پر ٹک گیا۔ نظریں اس کے چہرے پر ٹکائیں جس کا چہرہ زردی مائل تھا۔ صرف کچھ پلوں میں ہی اس کا چہرہ کملایا گیا تھا۔ رونے کی کوئی وجہ؟ نائل نے اس کی آنکھوں سے جاری برسات کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ فاضیہ وقفے وقفے سے آنسو بہا رہی تھی۔ پہلے تو یہی لگا کہ اسے درد ہو رہا ہے، مگر اب میرا دل کر رہا ہے، بھرے بھرے لہجے میں کہتی نائل کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ تمہارا دل بھی تمہاری طرح پاگل ہے، رونے پر کس کا دل کرتا ہے؟ اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ آنسو صاف کرنے لگی۔ اب وہ کیا بتاتی کہ جب سے اس نے ہرا بیگم کی کال سنی تھی اس کا دل ہی بھاری سا تھا۔ میں علیشا کے ساتھ نہ چلا جاؤں اس لیے رو رہی ہو؟ نائل نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں بھلا کیوں رونے لگی؟ اس بات پر تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ وہ چہرے کا رخ موڑ گئی۔ تمہیں پتا ہے کہ ایک دشمن کے لیے سب سے تسکین زدہ پل کون سے ہوتے ہیں؟ جب وہ اپنے دشمن کو اپنے سامنے آنسو بہاتا دیکھتا ہے، اس کی کمزوری اسے پرسکون کرتی ہے۔ نائل کی بات پر فاضیہ نے نہ سمجھی سے دیکھا۔ مگر تمہیں یوں دیکھنا کچھ اچھا نہیں لگ رہا، اس لیے رونا بند کرو ورنہ پھر۔ فاضیہ نے سوالیہ نگاہ کی، پھر یہ کہ میں اپنے طریقے سے چپ کروا دوں گا، سمجھ تو رہی ہوگی تمہیں۔ وہ شرارتی ہوا جس پر فاضیہ نے فقط گھورا۔ ویسے میں نے کہا تھا کہ مجھے روک لو، مگر ایسے روکنے کا نہیں کہا تھا، وہ ہارے ہوئے لہجے میں کہتا فاضیہ کو خوش کر گیا۔ اس کے پورے وجود میں ایک پرسکون لہر پھیل گئی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ نائل اٹھ کر کھڑا ہوا اور کمرے میں آتی سمرا اور راحیلہ بیگم کو دیکھا۔ سمرا کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھا جو اس نے فاضیہ کے ہاتھ بیڈ پر رکھا۔ یہ تمہارے لیے یخنی اور گرم دودھ ہے، سوپ پی کر دودھ کے ساتھ میڈیسن استعمال کرنا۔ راحیلہ بیگم نے اسے یخنی کا باؤل پکڑانے کے لیے ہاتھ آگے گیا، جسے ایک نظر دیکھ کر وہ نائل کی طرف دیکھنے لگی جو پوری طرح اس طرف متوجہ تھا مگر چہرہ بے تاثر تھا۔ فاضیہ نے باؤل پکڑ لیا۔ سوپ پی کر میڈیسن کھا لینا اور ریسٹ کرو، دیکھو تو چہرہ کیسے زرد ہو گیا ہے۔ راحیلہ بیگم کے نرمی سے کہنے پر وہ فقط ان کو دیکھ کر رہ گئی، چاہ کر بھی کوئی ناگواری نہ برت سکی۔ نائل اس کا دھیان رکھنا، وہ کہتے ہوئے چلی گئی۔ نائل نے خوشگوار حیرت سے اس کا رویہ راحیلہ بیگم کے ساتھ دیکھا۔ وہ زیر لب مسکرا دیا۔ اب لگا ہے مجھے کہ چوٹ واقع تمہارے سر میں لگی ہے، وہ کہتا ہوا بیڈ کے دوسری طرف بیٹھ گیا۔ فاضیہ نے بات سن کر اور سمجھ کر بھی اگنور کر دیا۔ استس علیشا تیار ہو کر نائل کے کمرے میں آئی، دروازہ ناک کیے بنا وہ اندر داخل ہوئی جہاں دونوں بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھے کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ جہاں علیشا ان کو یوں بیٹھے دیکھ کر جل کر خاک ہوئی تھی، وہی نائل کے چہرے پر ناگواری صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ علیشا تمہیں مینرز کب سے بھول گئے؟ جب سے تمہیں میں بھولنے لگی ہوں، ویسے بھی یہ میرا ہی کمرہ ہے۔ وہ بولتی ہوئی اندر آئی اور ایک زہر بھری نگاہ فاضیہ پر ڈالی جو کہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کوئی فضول بات نہیں، تم چلو میں آ رہا ہوں۔ نائل نے اٹھتے ہوئے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ تم تو ابھی تیار بھی نہیں ہوئے، جلدی کرو، ساتھ 2 ڈریس بھی رکھ لینا، 2 دن فارم ہاؤس پر رکنا ہے۔ خاص سنایا گیا۔ فاضیہ نے جلتی نگاہ سے علیشا کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھا جیسے اسے سالم ہی نگل جانے کا دل چاہ رہا ہو۔ تم جاؤ میں آ رہا ہوں۔ نائل بس اسے یہاں سے بھیجنا چاہ رہا تھا۔
وہ چلی گئی تو نائل نے فاضیہ کی طرف نگاہ کی جو بیڈ پر لیٹ کر بازو آنکھوں پر رکھ چکی تھی، جیسے ناراضگی کا اشارہ دے گئی ہو۔ نائل زیر لب مسکرایا، ان کا رشتہ خوبصورتی سے آگے بڑھ رہا تھا، اس موڑ پر آ گیا تھا جہاں روٹنے منانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کیا نیند آ رہی ہے؟ نائل نے استفسار کیا، مگر دوسری طرف سے گہری خاموشی ملی۔ نائل کپڑے نکال کر واش روم میں چلا گیا۔ جب 10 منٹ بعد تیار ہو کر آیا تب بھی اسے اسی حالت میں لیٹے پایا۔ نائل کے سینے میں جیسے کوئی بوجھ سا بڑھ گیا۔ وہ علیشا کے ساتھ نہ جا کر اپنی ماما کو مزید ناراض کرنے کا رسک نہ لے سکتا تھا، اور اس کے ساتھ جانے کا بھی دل نہیں تھا، شاید فاضیہ کے خیال سے۔ تمہاری میڈیسن یہ پڑی ہے، ان کو یاد سے کھا لینا۔ آنی اور سمرا تمہارا خیال رکھیں گئیں، کل رات تک ملاقات ہوتی ہے۔ نائل اس کے قریب آتا بولنے لگا، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مگر نائل جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے، اور اس کی بات نہ صرف سن چکی تھی بلکہ اندر ہی اندر بل کھا کر بھی رہ گئی۔ نائل اس کے کسی بھی رسپونس کو نہ پا کر گہرا سانس بھرتا موبائل اور والٹ پکڑتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ فاضیہ کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بھاڑ میں جائے میری طرف سے، مجھے کیا پرواہ، میں کون سا یہاں رہنے آئی ہوں، بس بہت ہو گیا، مجھے نہیں رہنا یہاں، میں چلی جاؤں گی کل ہی۔ وہ خود کو جیسے باور کروانے لگی، مگر تکلیف اتنی ہوئی کہ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے جن کو بے دردی سے صاف کیا۔ یہ خاندان ہے ہی ایسا، میری ماں کو بھی یہاں اذیت دی گئی اور مجھے بھی دی جا رہی ہے، مجھے کیوں پرواہ ہو رہی ہے، کیوں؟ وہ تیش میں آ کر سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مارتی ساری دوائیں نیچے گرا گئی، کشن اور تکیے پکڑ کر نیچے پھینک دیے، مگر دکھ اور غصہ ایک ساتھ حملہ آور ہوئے تھے۔ کیسے اتنی جلدی سکون آ جاتا؟ تلد رات ہونے والی ہے، اس لیے آرام سے جانا، جلدی پہنچنے کے لیے تیز گاڑی مت چلانا۔ نائل رخسار بیگم کی نصیحتوں پر وہ فقط سر ہلا گیا، ورنہ اس کا سارا دھیان اپنے کمرے میں بیٹھی ہستی کی طرف تھا۔ علیشا کے کہنے پر وہ رخسار بیگم کو خدا حافظ کہتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ علیشا کے بیٹھنے پر اس نے گاڑی پورچ سے ریورس کر کے نکالی اور پھر گاڑی لمبی تاکول پر فراٹے بھرتی چلنے لگی۔ خالہ جانی نے کہا تھا گاڑی تیز مت چلانا، اور تم؟ علیشا اتنی سپیڈ میں گاڑی چلاتے دیکھ کر بولے بنا نہ رہ سکی۔ پہلے کون سا تمہاری خالہ جانی کی ہر بات پر تم نے عمل کرنے کا کہا ہے؟ ڈر لگ رہا ہے تو بتاؤ، نائل نے بنا دیکھے کہا، جس پر وہ فورا سر نفی میں ہلا گئی، حالانکہ وہ ہر طرف رات کی تاریکی پھیلی دیکھ کر فل سپیڈ سے گھبرا گئی تھی۔ 2.5 گھنٹے کا سفر نائل نے 1.25 گھنٹے میں طے کر لیا تھا۔ علیشا جو سارا راستہ اس کا سپاٹ چہرہ جانچتی نظروں سے دیکھتی آئی تھی، اسے گاڑی فارم ہاؤس کے باہر ہی روکے دیکھ کر بولے بنا نہ رہ سکی، گاڑی یہاں کیوں روک دی؟ تم جاؤ، تمہاری منزل آ گئی ہے، مجھے کہیں اور جانا ہے، کل رات کو عامر تمہیں پکڑ لے گا۔ کیا تم میرے ساتھ اندر نہیں جاؤ گے؟ کیا اس 2 ٹکے کی لڑکی؟ شٹ اپ علیشا، جو کہا ہے وہ کرو، اترو نیچے۔ نائل نے غصے سے اسے گھورا، وہ اس کے تیوروں سے خائف ہوتی گاڑی سے اتر گئی، کیونکہ آگے سے اس کی دوست اس کے قریب آ چکی تھی اور وہ کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ نائل نے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے گاڑی کو سٹارٹ کیا اور زن سے اس کے پاس سے بھگاتا لے گیا، جو اب رخسار بیگم کا نمبر ملانے لگ پڑی تھی۔ وہ جب گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے ہال میں داخل ہوا تھا تب رات کے 10 بج رہے تھے، سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ نائل رخسار بیگم کے کمرے کی طرف دیکھتا آگے بڑھ گیا، اسے اندازہ تھا کہ علیشا سب سے پہلے ان کو ہی کال کرے گی اور وہ اس سے بازپرس کرنے کے لیے حال میں ہی موجود ہو گئے، مگر اس وقت ان کو نہ پا کر وہ پرسکون ہوتا اپنے کمرے میں آیا، جہاں کمرے میں بکھری دوائیں اور کشنس اس بات کا ثبوت تھے کہ اس کا جانا فاضیہ کو شدید ناگوار گزرا تھا۔ نائل مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا جو کروٹ کے بل سوئی ہوئی تھی۔ نائل نے جوتا اتارا، موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کو اٹھانے کا ارادہ کرتا اس کے قریب تک گیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا وہ نیند میں ہی کسمکسا کر سیدھی ہوگی۔ دوپٹہ اس کا سائڈ پر پڑا تھا اور وہ پہلی بار بغیر ڈوپٹے کے اس کے سامنے تھی کہ نائل اسے بڑے دھیان سے دیکھ سکتا، اور وہ دیکھ بھی رہا تھا۔ اٹھ جاؤ لڑکی، مجھے اتنا بے چین کر کے خود آرام سے سو رہی ہو۔ نائل نے جھک کر اس کے کان میں سر گوشی کی، پھر اس کا ناک دبایا، جس پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور نائل کو روبرو دیکھ کر چونکی جو مسکرا رہا تھا۔ وہ حیران ہوتی ٹائم دیکھنے لگی جو 4 سے 5 گھنٹوں کے بعد اس کے پاس تھا۔ مجھے تو لگا کہ مجھے جاتا دیکھ کر تم غصے سے کمرے میں چکر کاٹ رہی ہوگی، مگر تم تو بڑے پرسکون انداز میں سوئی تھی۔ نائل نے اس پر چوٹ کی جو اب اٹھنے لگی تھی، مگر نائل نے اس کے دونوں طرف ہاتھ جما کر اسے اٹھنے سے روکا۔ میں کیوں غصے ہونے لگی بھلا؟ وہ اسے دیکھ کر خوش ہوئی تھی، مگر خوشی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہوا تو کیا میں فضول میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں، الٹا علیشا کو بھی ناراض کیا اور مما بھی شاید ہی بات کریں اب۔ وہ مصنوعی غصے سے دیکھنے لگا جو مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اوکے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، میں ابھی چلا جاتا ہوں، علیشا تو مجھے دیکھ کر خوش ہوگی۔
نائل نے کہتے ہوئے اس کے ارد گرد سے بازو ہٹائے اور پیچھے ہونے لگا کہ فاضیہ بے اختیار اس کی شرٹ پکڑتی اسے اپنی طرف کھینچ گئی جو اس کے انتہائی قریب آ گیا تھا۔ نائل نے اس کی حرکت سے محفوظ ہوتے ہوئے مسکراتی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو پلکوں کی چلمن گراتی اس کی ساری توجہ حاصل کر گئی۔ تم پر فرض ہے اب شکریہ ادا کرنا، نائل نے دھیمے لہجے میں بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے رخسار تپ رہے تھے۔ نائل نے نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھے، اس پر کیف لمس سے دونوں کے اندر جیسے کوئی برقی سی پھیل گئی، کچھ ایسا جو مجھے خوش کر دے۔ نائل اب اس کی آنکھوں پر آیا۔ اس نے اس کے سینے پر ہاتھ جما کر اسے جیسے باز رہنے کا اشارہ کیا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ وہ کہیں ان لمحوں کی گرفت میں آ کر کمزور نہ پڑ جائے، مگر نائل اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر جیسے نثار ہوتا اس کے لبوں کو چھو گیا۔ فاضیہ کے پورے وجود میں کینٹ دوڑ گیا، وہ اس جان لیوا قلب پر مچل کر رہ گئی۔ وہ دونوں ہی جذبات میں بنے لگے، ایک دوسرے میں پوری طرح گم ہوتے، وہ ہر بات ہر چیز کو سائڈ پر رکھ گئے۔ فاضیہ اس کی پیار بھری شرارتوں اور حرکتوں پر خود میں سمٹی جا رہی تھی۔ جب وہ اس کے انتہائی قریب آتا اس کی راہ فرار کے سارے راستے بند کر گیا۔ فاضیہ بھی خود سپردگی کے عالم میں اس کے بنا شرٹ کے سینے پر ہاتھ رکھ گئی جو اپنی پوری شکتیں لٹاتا اسے خود سے لگا گیا۔ صبح جب نائل کی آنکھ کھلی تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ اس نے اپنے قریب سوئی فاضیہ پر پیار بھری نظر ڈالی جو اس کی شرٹ میں ملبوس گہری نیند میں تھی۔ نائل نے جھک کر اس کا ماتھا چوما اور آہستہ سے اٹھ گیا۔ جب 10 منٹ بعد وہ فریش ہو کر ٹراؤزر شرٹ میں باہر آیا تب بھی وہ ویسی ہی سوئی پڑی تھی۔ نائل بھوک کے خیال سے کمرے سے باہر نکلا، اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، اس لیے کافی کی طلب اسے کچن میں لے آئی جہاں رخسار بیگم اور راحیلہ ناشتہ بنانے میں مصروف نظر آئے۔ گڈ مارننگ مما اینڈ رانی، وہ بلند آواز میں کہتا ہوا فریج کے پاس آیا۔ وہ ترچھی نظروں سے دیکھ چکا تھا کہ آنی نے خوشدلی سے جواب دیا تھا، جبکہ رخسار بیگم خاموش اپنے کام کی توجہ رہی تھی۔ وہ ان کا ناراض چہرہ دیکھ چکا تھا۔ تم تو علیشا کے ساتھ گئے تھے، کیا واپس آ گئے؟ راحیلہ بیگم نے پوچھا۔ جی آنی، وہ کچھ کام تھا، وہ رخسار بیگم کو دیکھتا مدھم لہجے میں بتانے لگا۔ اس سے پوچھو کہ کون سا ایسا ضروری کام تھا جو علیشا کو بیچ سڑک پر اتار کر آ گیا، آخر یہ چاہتا کیا ہے؟ رخسار بیگم غصے سے پلٹ کر بولے، مما پلیز ایسے بات مت کرے۔ تو کیسے بات کروں یہی بتا دو یا بات ہی نہ کروں؟ تمہاری بیوی تو یہی چاہتی ہے کہ نہ تم مجھ سے بات کرو اور نہ میرا کہنا مانو، وہ پہلے دن سے ہی تمہیں حاصل کرنے کے لیے اس گھر میں آئی تھی۔ اس کا مقصد صرف ابراہیم آفندی کے بیٹے کو اپنے قابو میں کر کے اس گھر سے لے کر جانے کا تھا، اور اس مقصد میں وہ بہت اچھے سے کامیاب بھی ہو رہی ہے۔ ارے ایک چھوٹی سی چوٹ کیا لگ گئی، میرا بیٹا دیوانہ ہی ہو چلا۔ رخسار بیگم شاید رات کی بہت بھری بیٹھی تھیں، جو کچھ علیشا نے بتایا یا پڑھایا تھا سب کچھ باہر آ رہا تھا۔ راحیلہ بیگم نے پریشانی سے نائل کو دیکھا جو لب بھینچے ہوئے تھا۔ آپا کیا ہو گیا ہے؟ نائل کو اس طرح پریشان مت کرے، اور جو اس نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے؟ اتنے دنوں سے یہ علیشا کی ہر بات پر انکار کر رہا تھا، کل اس کے ساتھ گیا بھی تو چھوڑ کر آ گیا اسے، اب وہ ناراض ہو کر واپس گھر چلی گئی ہے اور یہی کہا ہے کہ تب ہی بات کرے گی جب یہ اس ناگن کو طلاق دے گا جو ہم سب کی خوشیاں ڈسنے آ گئی ہے۔ کاش کل کی چوٹ سے کچھ ماہ کومے میں ہی چلی جاتی، کچھ تو سکون۔ آئی ایم سوری مما، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں مگر آپ زیادہ بول رہی ہیں، بس کرے۔ وہ بس یہی تک ہی برداشت کر سکتا تھا۔ تو کیا غلط کہہ رہی ہو؟ تم اس بے غیرت لڑکی کے لیے ہی آئے ہو نا واپس؟ وہ راحیلہ بیگم کے اشارے پر بھی باز نہ آ رہی تھی۔ جی میں اسی لڑکی کے لیے ہی واپس آیا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ بس کرے۔ میں اگر اس کی زبان سے آپ کے خلاف کچھ نہیں سن سکتا تو میں آپ کو بھی اجازت نہیں دوں گا کہ آپ اس کے بارے اتنے گھٹیا الفاظ استعمال کریں۔ آپ میری مما ہیں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، مگر پلیز ایسی باتیں مت کیجیے کہ مجھے آپ کی بات کاٹنی پڑے۔ وہ دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہتا کچن سے نکلتا چلا گیا۔ رخسار بیگم نائل کے انداز دیکھ کر حیران ہی رہ گئی۔ تم نے دیکھا؟ اس کے انداز دیکھو، کہہ رہا ہے کہ میں اس کے خلاف کچھ سن نہیں سکتا۔ آپا پلیز آپ برداشت سے کام لیں، آپ نائل کو بولنے پر مجبور کر رہی ہیں، کبھی اس کی بھی سن لیا کریں، ہو سکتا ہے اس کا دل نہ ہو وہاں رکنے کا۔ سن لی میں نے اس کی، بس اب بہت ہو گیا، اب کچھ دنوں تک طلاق ہوگی یا میں اس گھر میں بہت ہو گیا۔ وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچ کر حتمی فیصلہ کر گئی۔